آپ کے تمام علماء بھیگی بلی بن گئے ہیں. آپ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں, آپ منہ چھپا کے پھرتے ہیں. زمین و آسمان کے تمام بریلوی مل کر, میں کہتا ہوں کہ آپ زمین و آسمان کے بریلیوں کو چھوڑیں. میں آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوں, بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. کشمیر کا ایریا ہے پاکستان میں. اب مسئلہ کشمیر سے آپ کا بھائی کیا لینا دینا ہے؟ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کون ہیں؟ آپ ہیں رویبزا. زبردستی آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں, آپ کو سلام کا جواب کو نہیں دیتا. گندے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ سے یہ ممکن نہیں ہے, آپ اپنا بڑا کوئی لے کر آئیں. جان کا ذکر ہے, مسلمان کا ذکر نہیں ہے. وہ جان کافر کی بھی ہو سکتی ہے, مسلمان کی بھی ہو سکتی ہے, منافق کی بھی ہو سکتی ہے, مرتد کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی مرتدوں کو بڑا بچانا چاہتے ہیں. چھوٹے دماغ میں بڑی بات نہیں گھستی. جامعہ ترمذی میں ان کے منہ بولے اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں کہ کم از کم ان کو یہ کہو کہ یار کم از کم جو کتاب کے اوپر نام لکھا وہ تو صحیح پڑھ دو نا, تاکہ کم از کم اتنی جو آپ کی انسلٹ ہوتی ہے بار بار وہ تو نہ ہو. سنی تو ہم ہیں جو کتاب و سنت کے منہج پہ ہیں. اب ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ سنی ہیں یا مسلمان ہیں. 1400 سال بعد ہو رہا ہے, یہ سوگ حسین نہیں ہو رہا, یہ غم حسین ہے. تو چھوٹے مرزا صاحب کب آپ جو ہیں وہ ماتم کرنا شروع کر رہے ہیں؟ sunna.com پہ جو بخاری شریف رکھی ہوئی ہے عربی میں ملے گا, اور اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ لکھ دیا ہے. وہ بخاری کیوں نہیں بتائی جو ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے؟ دکھائیے کہ کہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس تو وہ ریسورسز نہیں ہیں. تو یہاں پہ کون سے سورسز ہوتے ہیں جو آپ لگا لیتے ہیں؟ ان کی عمر 80-90 سال ہو چکی بھی تھی. یعنی اصل میں تو ہونا چاہیے کہ ان کی عمر 80-90 سال ہو چکی تھی, تو اردو یہ ہے کہ ہو چکی ہوئی تھی. آپ کو 1400 سال بعد پتا چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تو بھائی میلاد ہمیں 1400 سال بعد نہیں پتا چلا, میلاد تو صدیوں سے ہم ہو رہا ہے الحمدللہ تعالی. جو یہاں کے دیوبندی بدعت کہتے ہیں نا, وہاں کے دیوبندی اس کے قائل ہیں, اور پرانے سارے قائل تھے. 57 اسلامی ممالک میں سے ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس میں میلاد نہیں منایا جاتا. اپنی سنیت کا اظہار کیا ہے اس وقت کی صوفی حکومت سعودی عرب کی جو تھی. ہائے ہائے, صوفی حکومت تھی, سنی حکومت تھی نا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا تو نام و نشان نہیں ملتا ماضی میں. آپ کی نماز نہیں ہے, آپ کا عقیدہ نیا ہے, آپ کا نظریہ نیا ہے. المہند علی المفند وہ آج بھی پرنٹ ہو رہی ہے. المہند کے اندر جو لکھا ہوا ہے, اگر اس پر آج بھی دیوبند حضرات آ جائیں تو ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. بڑی آسانی سے جواب دے سکتا ہے اگر جواب ہو. اس کا تو جواب ہو چکا ہے. آپ اس آیت کا جواب دیں, چون چرا کر کے گزرنا نہیں ہے, جواب دینا ہے. ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, اور تمہارے امام کی کنیت ہے بایزید, یزید کا ابا. فی الحال میں آپ کو صرف اوپر والا یزید دکھا رہا ہوں. جب میں نے بخاری اور مسلم کے یزید دکھانے ہیں تو آپ کے پاس کھڑا ہونے کا موقع ہی نہیں رہنا, کھلوڑ نہیں ہونا تواڈے کولو. اور تمہارے امام کی کنیت ہے بایزید. منہ مانگا انعام دے گے اگر آپ اس کو کنیت ثابت کریں. یہ لقب ہے. اور ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد چھوڑا جانا سمجھتے ہیں کہ کس طرح چھوڑا جاتا ہے؟ جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں ساری باتیں خود ہی بتا رہے ہیں. اب یہ حیران کن بات ہے کہ ابو یزید بستامی ہو یا ابو یزید شامی ہو, ہمارے لیے دونوں ہی آزمائش بنے ہوئے ہیں. آپ پاگل ہیں. اب میں اس مسئلے پر ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک تمہارا سلام خود پہنچا دیں گے. اب جو کہ چھوٹے مرزا صاحب ہیں, تو جب تک کوئی چول نہ ماریں, غلط تشریح نہ کریں, تو کیسے پتہ چلے گا کہ چھوٹے مرزا صاحب ہیں؟ یعنی مخلوقات میں سور بھی ہیں, کتے بھی ہیں, تو کیا نعوذ باللہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں یہ کتوں تک بھی پہنچتا ہے؟ مخلوقات کا تو لفظ ہی نہیں ہے. ان میں بیٹھتے ہیں تو مسکرا کے بات کرتے ہیں, اور جیسے ہی سنیوں کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو سنیوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ کرتے ہو. یہ تو حقیقت ہے, ہم نے یہاں جیلم بھی دیکھا جب آئے تھے. گالیاں تو آپ نکالتے ہیں, آپ کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے, کیونکہ ہم بھی 31 سال تک بریلوی رہے ہیں. بھائی سارے ہی پہلے بریلوی رہے. یہ آپ جان بوجھ کے اس قسم کی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ کہیں لوگ قرآن ترجمے سے پڑھ ہی نہ لیں. بخاری کا ترجمہ کس نے کیا؟ عالم دین نے. مسلم کا ترجمہ کس نے کیا؟ عالم دین نے. قرآن کا ترجمہ کس نے کیا؟ عالم دین نے. اور انہی پر اعتراض ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو. بھائی ڈائریکٹ پڑھنے والا کوئی بندہ اگر ہے وہ میرے سامنے آئے, میں آپ کے سامنے آیت نکال کے دوں گا, آپ مجھے ترجمہ کر کے بتائیں. باقی مولوی جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ میرے بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی البتہ نکال لیتے ہیں, یا بھاول حق بیڑا تک نکال لیتے ہیں. تو آپ بھی تو کہتے ہیں نا بھائی, کو اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور باہر کہتے ہیں ہم ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں. جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں انہیں رخصت دے دیں کہ ان کے دماغی مسائل ہیں. اس طرح کی جو حرکات کرتے ہیں اس سے آپ برا نہ منایا کریں. آج الحمدللہ ایک بار پھر ہم اپنے ہفتہ وار پبلک سیشن کے اندر حاضر ہیں, اور آج کا خاص پبلک سیشن جو ہے وہ ہمارے چھوٹے مرزا صاحب, جنہوں نے سیدی آل حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کچھ الزامات لگائے اور ان پر زبان درازیاں کی, ان کے ترجمہ قرآن پاک پر کچھ اعتراضات کیے, تو ہم اس کے علمی جواب کے لیے حاضر ہیں. اور الحمدللہ ہم نے ان کی پوری
گفتگو سنی ہے اور اس کو ہم نے سننے کے بعد آج ہم اس کا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری آئندہ سے یہ روٹین رہے گی۔ وہ ہمارے چھوٹے مرزا صاحب جنہوں نے سیدی آل حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کچھ الزامات لگائے اور ان پر زبان درازیاں کی، ان کے ترجمہ قرآن پاک پر کچھ اعتراضات کیے، تو ہم اس کے علمی جواب کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ہماری آئندہ یہی روٹین رہے گی کہ وہ ان کا جو بھی بیان اس حوالے سے آئے گا جس پر اہل سنت و جماعت کے حوالے سے اعتراضات ہوں گے، ہم اس کا انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے۔ ہفتہ وار جو بھی ان کا، اب چونکہ ان کے پاس تو بندے آتے نہیں، اس لیے اب وہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کراتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر بیماری جہلم سے اٹھی ہے تو اس کا علاج بھی جہلم سے ہو رہا ہے، مریض اگر جہلم کا ہے تو حکیم بھی جہلم سے ہی ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے، آپ دیکھیں گے تو 16 منٹ اور تقریباً 45 سیکنڈ جو ہے وہ ہائی لائٹس چلائی ہیں، اور اس انداز سے ہائی لائٹس چلائی ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں شاید یہ عجیب و غریب سا نظام ہے، کوئی بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے بات کون سی شروع ہوئی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے۔ تو وہ 16 منٹ کی ہائی لائٹس میں انہوں نے جو ہے وہ چیزیں جو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ تقریباً ان کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا ایک درود شریف جو بنایا ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں، جس کا ہم نے ان سے ثبوت مانگا تھا کہ وہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین۔ قدیم اور کثیر مسلمان جو درود پڑھتے ہیں وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، جو قرآن پاک کے حکم کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما کے مطابق ہے، اس پر تو بڑا اعتراض ہے۔ لیکن ہم نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کو تو اس بات پر بڑا اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے آپ کے ہاں کہ بھئی ہم وہی پڑھیں گے جو ثابت ہو، تو یہ درود شریف جو آپ ہر دفعہ پڑھتے ہیں تو اس کا ان الفاظ سے، اس ترتیب سے کس حدیث شریف میں درود شریف آیا ہے؟ تو پہلا ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دوائی ہے آپ کو ہم دی ہے، ہم آپ کو گولی چھوٹی سی دے رہے ہیں۔ پھر چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آج جھنڈا لگایا ہوا ہے کیونکہ 14 اگست آ رہی ہے، تو میں نے ان شہدائے پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ آج میں نے اگست کے مہینے کی وجہ سے جھنڈا لگایا ہوا ہے، اس کا تعلق پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانی دی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، کیونکہ اب ان کا دماغ تو کام کرتا نہیں۔ کبھی وہ پنسل لگاتے ہیں، نیلے رنگ کی پنسل لگائی ہوئی ہے، سبز رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، پیلے کپڑے پہن لیے، تو یہ جیو کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ تو یعنی یہ اب دماغی خرابی پر دال ہے کہ دن بدن وہ چونکہ اپنے آپ کو چک وٹنا شروع ہو گئے ہیں، تو لہذا وہ اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میری سامعین سے، ناظرین سے، جو خاص طور پر یوٹیوب کے جو سامعین ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ برا نہ منایا کریں، انہیں رخصت دے دیں کہ ان کے دماغی مسائل ہیں، اس لیے اس طرح کی جو حرکات کرتے ہیں اس سے آپ برا نہ منایا کریں، چھوڑ دیں ان کو، آپ معاف کر دیں ان حرکات پر کہ وہ کہتے ہیں میں نے پنسل لگائی ہوئی ہے۔ کیونکہ ایک بندے کا اگر دماغی مسئلہ ہو، دماغی مریض ہو، تو اسے رخصت ہی دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے شہدائے پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جن شہدائے پاکستان سے آپ اظہار یکجہتی کے لیے جھنڈا لگا رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان پاکستانیوں کا عقیدہ تو وہی تھا جو مسلمانوں کی اکثریت کا آج بھی عقیدہ ہے۔ آپ کے بقول تو وہ سارے مشرک ہیں، بدعتی ہیں، نعوذ باللہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، تو آپ جو ہیں ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، ان کی بلندی درجات کی۔ تو اگر وہ صحیح ہیں تو آپ بھی صحیح ہو جائیں، اسی عقیدے پر رہیں جس پر آپ کے باپ دادا تھے۔ آپ کی اس عقیدے سے جان نہیں چھوٹے گی، اہل سنت کے عقیدے سے کبھی بھی جہاں جائیں گے آپ کو عقیدہ اہل سنت ہی ملے گا۔ پاکستان بنانے والے بھی الحمدللہ کون ہیں؟ اہل سنت ہیں۔ یعنی یہ سب کی مجبوری ہے کہ جب پاکستان سے اظہار یکجہتی کریں گے تو پاکستان بنانے والے اہل سنت ہیں، مزاروں والے اور درباروں والے۔ الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر یہ درویش نہ ہوتے تو میں کبھی پاکستان نہ بنا سکتا۔ تو الحمدللہ ہمارے بزرگان دین نے پاکستان بنایا، یعنی چھوٹے مرزا صاحب نے صرف یہ کہا کہ میں ان سے اظہار یکجہتی کر رہا ہوں، تو ڈنڈی مارتے ہوئے صرف یہ مبہم سا جملہ بول دیا کیونکہ وہ ان کی عادت ہے کہ وہ بدھوری باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ جو بدھوری باتیں وہ بتاتے ہیں ہم کیا کریں؟ پوری بات بتائیں۔ تو پاکستان بنانے والے، پاکستان کے بانی دراصل وہ علماء اور مشائخ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور پاکستان بنا۔ سنی کانفرنس جو بنارس کے اندر ہوئی، جس کی صدارت
جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادوں نے کی اور اعلیٰ حضرت کے شاگردوں نے اور اعلیٰ حضرت کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی. تو ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس کے بعد پاکستان بنا. تو سید جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری اور بڑے بڑے بزرگان دین، علماء، مشائخ جنہوں نے پاکستان بنایا اور پاکستان کے لیے قربانیاں پیش کیں، ان علماء اور مشائخ کے لیے میری آپ سے یہ سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ 14 اگست کو بجائے اس کے کہ سڑکوں پر ہمارے جو من چلے نوجوان ہیں وہ سلسل نکال کر شور شرابہ کرنے کے بجائے 14 اگست کو ان بزرگان دین، ان علماء، ان مشائخ اور ان غازی اور شہیدوں کا ایثار ثواب کا اہتمام کریں کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. پاکستان کی بنیادوں میں جن شہداء کا خون شامل ہے، جن غازیوں کی محنتیں شامل ہیں، ان کے لیے آپ ضرور ایثار ثواب کا 14 اگست کو اہتمام کریں. الحمدللہ ہماری مرکزی جامع مسجد خانسامہ میں ہر سال ہر سال سے یہ معمول ہے کہ 14 اگست کو جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ اہتمام ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں آکے جو مین مسئلہ تھا، جو تکلیف تھی، وہ یہ تھی کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد منیب الرحمن صاحب مدد العالی تشریف لائے راولپنڈی میں، اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے عرس میں شرکت کی اور اس وقت ایک بیان فرمایا جس بیان میں انہوں نے عقائد اہل سنت کا اظہار فرمایا، عقائد اہل سنت کی حقانیت کو بیان کیا، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حقانیت کو واضح کیا کہ انہوں نے جو تراجم کیے، جو ترجمہ قرآن کیا، جو نظریات پیش کیے وہ حق پر ہیں. تو اس لیے انہوں نے کیا کہا جی، اور ٹونٹ یہ کیا کہ وہ تیاری کر کے آئے تھے پرچے. حالانکہ اکثر جو مفتی صاحب بیان کرتے ہیں وہ زبانی بیان کرتے ہیں، بعض اوقات یاد دہانی کے لیے کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ یاد رکھی جاتی ہے تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب تو پورا ہفتہ ویلے ہوتے ہیں، وہ تو ہیں ہی ویلے. تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں. وہ لکھتے کیا ہیں، بلکہ ان کو لکھا لکھایا مل جاتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں. اور اب تو بندے بھی نہیں آتے تو پرچیاں بھی، پہلے تو یہ تھا کہ پرچیاں لکھ دی جاتی تھی نا. تو اب یہ کہ وہ ہمارا پہلے بھی یہ دعویٰ تھا کہ ان میں کوئی بھی لائیو بندہ سوال کرنے والا نہیں ہوتا. وہ خود کیا کرتے ہیں، خود ساختہ پرچیاں ہوتی ہیں، مزاحیہ سوالات ہوتے ہیں، کامیڈی جو ہے سرکس ہوتا ہے، کامیڈی کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں، اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، اسی طرح کے جوابات ہوتے ہیں. ہاں جی، وہ ایک لافٹر شو ہوتا ہے جس میں وہ کرتے ہیں. تو اب ان کے پاس تو بندہ کو نہیں، تو اب بھی وہ کویسچن اینڈ آنسرس ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کمنٹس کی صورت میں جو آپ نے سوالات پوچھے ہیں، یعنی وہاں بھی اسی طرح کر لیا ہے. تو مفتی اعظم پاکستان پر انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے کہا جی پلانٹ ارتھ پر وہ جو ہے مفتی اعظم پاکستان ہیں، ان پر انہوں نے کچھ الزامات لگائے. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ بھائی مفتی اعظم پاکستان اس لیے اس پر بات کر رہے ہیں کہ میرے آگے علماء بھیگی بلی بن گئے ہیں. آپ کے تمام علماء ایک رجز کی وجہ سے بھیگی بلی بن گئے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. بھائی آپ کی کیا اوقات ہے، آپ کے آگے کس نے بھیگی بلی بننا ہے. آپ کی تو یہ حالت ہے کہ ایک جو شعبدے باز لٹکن شاہ ہے جس نے چیلنج کیا اور آپ نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا، اور اوقات ظاہر ہوگی کہ آپ علماء کو کہتے تھے کسی بڑے سے لکھوا کر لائیں، کسی بڑے سے لکھوا کر لائیں. جب اہل علم میں سے کوئی آپ کو چیلنج کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں بڑے سے لکھوا کر لائیں. اور ہم نے تو الحمدللہ بڑا یہاں اپنا مفتی اعظم پاکستان کو بلایا. 25 جنوری 2025 یوم فتح مبین ہے، یہ یوم فتح مبین ہے. وہ یہاں جیل میں تشریف لائے اور آپ گھر بیٹھ کر چھپ چھپ کے سنتے رہے، اور یہاں آنے کی آپ کو جرت نہیں تھی. ہم نے آپ کو دعوت دی تھی، باضابطہ آپ کی گھر دعوت بھیجی اور آپ کو کہا کہ آپ یہاں میں اس میں شرکت کریں، اور آپ کو بدریہ ویڈیو بھی آپ کو پہلے دعوت دی کہ آپ آئیں، اور ہم آپ کو مفتی اعظم صاحب کے سامنے بٹھا کر مفتی اعظم پاکستان آپ کو کہیں گے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے. اور پھر مفتی اعظم پاکستان وہاں پہ فرما کے گئے. یہ ویڈیو ہم نے لگائی جس میں ابھی بھی ہم اس کو لگا دیں گے، جس میں مفتی اعظم پاکستان نے یہ فرمایا کہ یہ اہل سنت و جماعت کی عقائد اور نظریات کی ترجمانی کر رہا ہے. میرے بارے میں انہوں نے یہ کہا، ہمارے جوان عمر اور پرجوش ولولے اور جذبات کے حامل استاذ مدرس شیخ الحدیث علامہ مفتی حسن رضا یلدرم صاحب اس وقت یہاں نظم کو سنبھال رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور درسیات کے سلسلے کا احیاء کیا ہے انہوں نے. اور جیسا کہ بتایا کہ دینی علوم کے 100 طلبہ یہاں تعلیم فرما رہے ہیں، اور علامہ صاحب علمی میدان میں بھی اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں.
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صلاحیت میں، قابلیت میں، اہلیت میں اور ان کے جذبے اور ولولے میں مزید برکات عطا فرمائے۔ جو ترجمان ہوتا ہے وہ نمائندہ نہیں ہوتا، جو حکومت پاکستان کا ترجمان ہے وہ نمائندہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھ لیا الحمدللہ کچھ عرصہ قبل مفتی اعظم پاکستان سرائے عالمگیر تشریف لائے، وہاں مدرسہ اسلامیہ تھا، ان کی جلسہ دستار فضیلت میں بھی انہوں نے فقیر کے بارے میں جو کچھ کہا اس کو بھی آپ سنیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ الحمدللہ میں کچھ دنوں قبل کراچی گیا، پھر میں وہاں حاضر ہوا اور انہوں نے مجھ سے محبت فرمائی، تو وہ تو الحمدللہ فرماتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہماری وہ تائید بھی کرتے ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب کی ضرورت نہیں کہ وہ آتے ہیں، تو آپ نے کیا، علماء نے آپ کے سامنے کیا بھیگی بلی بننا ہے؟ آپ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، آپ منہ چھپا کے پھرتے ہیں، آپ سامنے نہیں آتے، آپ کو کسی کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ فقیر محمد حسن رضا یلدرم، اور آپ کو مسلسل چیلنج کر رہا ہے، ہر قسم کا چیلنج ہم نے آپ کو کیا، اور آج بھی ہم آپ کو کئی چیلنجز کرنے والے ہیں، اور یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ بڑا مرزا بھی کسی کے سامنے نہیں بیٹھ سکا اہل علم کے سامنے، اور چھوٹا مرزا بھی کبھی بھی اہل علم کے سامنے، وہ بھی اسی طرح بہانے کرتا تھا، اور آپ بھی اسی طرح بہانے کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بھیگی بلی بنے، یہ آپ کی کیا ہے، اوقات ہے کہ آپ بھیگی بلی آپ بنے ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ صبح رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے تو بابے مار دیے ہیں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر، کنڈی لگا کے اندر چھوٹے سی مبینہ اکیڈمی میں بیٹھ کر کہتے ہیں میں نے وہ بابے مار دیے ہیں، میں نے بابے ختم کر دیے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ بھئی داتا صاحب کا عرس ہوا اور 20 لاکھ سے زیادہ بندے عرس میں شریک ہو گئے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے 3 دن تک دودھ جو ہے وہ لنگر کی صورت میں پیش کیا جاتا رہا، تو پھر آپ کی تو جو ہے وہ کلنج کا درد آپ کو پڑتا ہے، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے، مروڑ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو منہ بولے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم تو جناب جتنا داتا صاحب پر زبان درازیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ داتا صاحب کو اتنی عزتیں عطا فرماتا رہتا ہے، اور داتا صاحب پر کا رش بڑھتا جاتا ہے۔ علماء آج بھی موجود ہیں، ہم میدان میں موجود ہیں، آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر بڑکے مارتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے پڑوس میں یہ فقیر ہے جو پورے ملک میں جاتا ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی الحمدللہ لوگ ہمیں سنتے ہیں، اور پورے ملک میں گلی گلی، محلہ محلہ، مسجد مسجد ہم جا کر ایک ایک بندے سے کہتے ہیں، ہم ایک بندے کے لیے بھی سفر کرتے ہیں الحمدللہ تعالی، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو آپ کو فالو کرتے ہیں اور پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہاں بلائیں۔ کشمیر کے ایک پبلک سیشن میں ایک بچے نے کہا تھا کہ میں جناب ان سے کہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے، اس نے گارنٹی لی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے، وہ بیچارہ پھر آ کے منتیں کرتا رہا، یہاں آیا، لیکن چھوٹے مرزا صاحب نے کہا نہیں مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے، میں تو نہیں بیٹھ سکتا۔ تو پھر اس نے کہا واقعی آپ مجھے ٹھیک کہتے تھے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں کہ بھئی بچے پہلے تو بڑا کہتے ہیں کہ بھئی ہم اسے بلا لیں گے، وہ آپ کے سامنے بیٹھے گا، لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ یہی ہے کہ آپ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں، اور 15 سال سے کہتے ہیں میں نے زور لگایا ہوا ہے، تو 15 سال سے آپ نے زور لگایا ہوا ہے تو کیا ہوا، آپ نے کیا کر لیا ہے؟ پھر کہتے ہیں زمین و آسمان کے بریلویوں کا ہمارا چیلنج ہے کہ بھئی 12 اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدوں پر جو ہے وہ ان کا جواب دیں۔ اور اب تو میں نے 12 عقیدے اعلیٰ حضرت کے اسپیشلی ریکارڈ کروا دیے ہیں، زمین و آسمان کے تمام بریلوی مل کر، چاہے وہ جنوں میں ہیں یا انسانوں میں ہیں، کہتے ہیں جنوں میں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ زمین و آسمان کے بریلویوں کو چھوڑیں، میں آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہوں، بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑداں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں، میں آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کہتے ہیں زمین آسمان والوں کو آواز لگاتے ہیں، آپ ڈورے ہیں، آپ اندھے ہیں، آپ کو کوئی نظر نہیں آتا، آپ پاگل ہیں، دماغ خراب ہے آپ کا کہ آپ کے پڑوس میں ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں ہوں۔ آج آپ کو میں چیلنج دے رہا ہوں، کیا تاریخ ہے آج جی؟ 8 اگست 2026، پھر میں چیلنج دے رہا ہوں، اگر آپ میں علمی دم خم ہے اور کوئی علمی غیرت ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 عقیدوں کا تحفظ ہم کریں گے۔ یہ اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی بندہ بھائی کسی کا کہ دروازہ کھٹکھٹا کے اور بھاگ جائے۔ چھوٹے مرزا صاحب کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، دروازہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا بھائی، دروازہ بجا کے بھاگ جاتے ہیں، پتھر مار کے کیا ہوتے ہیں، بیل بجا کے، جس طرح چھوٹا بچہ نہیں ہوتا شرارتی بچہ بیل بجا کے بھاگ جاتا ہے، بعد میں بندہ باہر آتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسے نہ کریں، اگر بیل مارتے ہیں تو کھڑے بھی تو ہونا، آئیں بھی تو سامنے، تو ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ، ہم دیکھتے ہیں، ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے
پر جتنے آپ نے اعتراضات کیے، ہر عقیدے کا دفاع کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ میدان لگائیں، جس سطح پر کہیں گے ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ عوام تو آج بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ، آج بھی آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ملک بریلویوں کا ہے، ہم تو آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہمیں اپنے ثبوت دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جس بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ ملک بریلویوں کا ہے، کہ بریلویوں کی اکثریت ہے کہ وہ مزار والے ہیں اور میلاد والے ہیں، الحمدللہ اس لحاظ سے ساری دنیا ہی بریلوی ہے کہ وہ ساری دنیا میں اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو مزار والے ہیں، جو میلاد والے ہیں۔ آپ کے خود نئے ہیں، آپ کی نماز نئی ہے، آپ کا عقیدہ نیا ہے، آپ کا نظریہ نیا ہے۔ ہماری طرف سے چیلنج ہے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو کہ آپ جس مقام پر کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ سیدنا و مولانا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جتنے اعتراضات آپ لگاتے ہیں، اگر علمی دم خم ہے تو آپ میدان لگائیں۔ اگر اپنی مبینہ اکیڈمی میں کہیں گے تو ہم وہاں بھی، آپ کو اگر ڈر لگتا ہے نا کہ باہر نکلنے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے ہم وہاں بھی آنے کو تیار ہیں، آپ صرف حامی بنیں۔ عنوان لگایا تھا اعلی حضرت پر، اعلی حضرت ایکسپوز، 22 منٹ اور 3 سیکنڈ سے لے کر 36 منٹ اور 34 سیکنڈ تک 15 منٹ سے زیادہ مسئلہ کشمیر پر بات کی۔ اب مسئلہ کشمیر سے آپ کا بھائی کیا لینا دینا ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو گلی محلے میں کو نہیں جانتا، جس محلے میں رہتے ہیں آپ، میں وہیں پہ رہتا ہوں، آپ کو پوچھتا کو نہیں، زبردستی آپ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، آپ کو سلام کا جواب کو نہیں دیتا۔ اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے، آپ مذہبی رہنما، ایک انجینئر تھے آپ کا کام تھا کہ آپ کیا کرتے، انجینئرنگ میں کوئی کارنامہ سر انجام دیتے، وہاں سے آپ کو نکال دیا گیا، آپ نے کچھ کیا، کام کارنامہ سر انجام نہیں دیا، اور یہاں اب آپ نے مذہب میں آ کر کیا کیا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنا شروع کر دیا، افتراق پیدا کرنا شروع کر دیا۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، بھائی تو کون ہے جی؟ میں کشمیر کی عوام سے یہ کہتا ہوں، میں کشمیر کی عوام سے یوں کہتا ہوں۔ بھئی آپ کون ہیں؟ آپ ہیں رویبضہ۔ جیسے میں نے حدیث ابن ماجہ سے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے گا، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، امانت دار کو خائن کہا جائے گا، اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، الٹا معاملہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس میں اس وقت فرمایا کہ رویبضہ کلام کرے گا۔ رویبضہ کیا ہوتا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا ایسا شخص جو کم حیثیت ہے، کم علم ہے، اور اس کو کوئی حالت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اور وہ امور عامہ میں گفتگو کرنا شروع کر دے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں، یہ رویبضہ ہے۔ اور چھوٹے مرزا صاحب پر بالکل یہ تعریف صادق آتی ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی تحقیق ہے، نہ ان کے پاس کوئی ریسرچ ہے، نہ ان کے پاس، نہ انہیں سیاست کا تو تجربہ ہے، نہ، اور وہ دنیا کے ہر مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کشمیر والے مسئلے پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ویڈیوز دونوں طرف آ رہی ہیں، تو ویڈیوز جو ہیں وہ اس طرف بھی ہیں، اس طرف بھی ہیں، تو ہم اس معاملے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے، بھائی اس پر کوئی جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا تو وہی فیصلہ کرے گا۔ ہمارا جو کشمیر کا ایریا ہے پاکستان میں، بالخصوص راولہ کوٹ، اس میں پچھلے کچھ عرصہ سے بڑی دردناک قسم کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں۔ اب ان ویڈیوز کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی جوڈیشل کمیشن بنے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے ہمارے پاس تو وہ ریسورسز نہیں ہیں، ہمیں تو دونوں طرف سے ویڈیوز ریسیو ہو رہی ہیں۔ اب ہمارا مقدمہ ہے یہاں پہ کہ جب مزارات، کچھ مزارات کی ویڈیوز آتی ہیں، کوئی ہندوستان کی، کوئی نیپال کی، کہاں سے کوئی ایسی ویڈیو آئی ہے، پرانی ویڈیوز ایسی بنی ہوئی ہیں، کہیں پہ کوئی بندہ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو ویڈیوز کی کوئی حیثیت نہیں، ویڈیوز جعلی بھی ہوتی ہیں، اور ویڈیو پر جج فیصلہ نہیں کرتا۔ لیکن جب اہل سنت کے مسلمانوں کے خلاف بولنے کی باری آتی ہے تو چھوٹے مرزا صاحب کسی بھی ویڈیو کو اٹھا کر اس پر کلام کر دیتے ہیں۔ اس وقت یہ یاد نہیں آتا کہ بھائی یہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ویڈیو جو میں جس پر تبصرہ کر رہا ہوں اور مسلمانوں پر اتہام اور الزام لگا رہا ہوں، باوجود اس کے کہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ وہ مزارات پر سجدے کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، انہوں نے سجدہ تحیت کو، سجدہ تحریمی کی حرام ہونے پر کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، بریلوی سجدہ کرتے ہیں، بریلوی یوں کرتے ہیں۔ اس وقت خدا کا خوف نہیں آتا، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، قبر و حشر کی فکر نہیں ہوتی کہ میں اتنا جھوٹا الزام لگا رہا ہوں۔ اہل سنت جماعت مسلمان کبھی بھی اس بات کے قائل نہیں جو میں ان پر الزام لگا رہا ہوں، لیکن کیا کرتے ہیں جی، اس وقت جو بھی ویڈیو آئے، جہاں سے آئے، جی وہ مسلمانوں نے یہ کر دیا جی، اپنا کعبہ بنا لیا جی، ہاں جی بابے کی تصویر بنا لی، بت بنا لیا جی۔ حالانکہ کہیں پہ کوئی بندہ کسی بت بنا لے، کوئی جعلی ویڈیو بنا دے تو اس کا کوئی ذمہ دار ہے؟ مسلک تو کتابوں کے اندر ہے نا، جو ہمارے بزرگوں کا ہے الحمدللہ، جو ہم بیان کرتے ہیں، ذمہ دار علماء ہیں۔
لیکن اس وقت یہ قاعدہ کلیہ ان کو یاد نہیں آیا. یہاں پہ آگے کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کی طرف سے جو کشمیر کا معاملہ اٹھا ہوا ہے دونوں قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور ہم کسی ویڈیو کا فیصلہ نہیں کرتے, جوڈیشل کمیشن ہو تو فیصلہ کرے گا. تو اب یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو جو ویڈیوز آپ لگاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف, کسی مزار کی ویڈیو, کہیں کی ویڈیو, تو اس پر آپ نے کبھی تحقیق کرائی ہے؟ ظاہر ہے ہمارے پاس تو وہ ریسورسز نہیں ہیں, ہمیں تو دونوں طرف سے ویڈیوز ریسیو ہو رہی ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں, تو یہاں پہ کون سے سورسز ہوتے ہیں جو آپ لگا لیتے ہیں؟ وہ کون سے سورسز ہیں جو آپ کہیں پہ کوئی بت بنا کے کسی کو لگا کے, اور یہاں تک اس میں سے 80% ویڈیو جو آپ کے جو ہے نا منہ بولے اسٹوڈنٹ چلا رہے ہیں. یہ میں یہاں پہ توجہ اہل سنت جماعت کے بھولے والے مسلمانوں کو دلانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو مزارات کے نام پر جو ویڈیوز چل رہی ہیں ان میں سے 99% فیک ویڈیو ہے. اور جو پیر بتائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی پیر نے وہ چولا پہنا ہوا ہے, وہ عورت بنا ہوا ہے, وہ اصل میں ہندو پنڈت ہوتے ہیں ان میں سے, جن کو وہ کیا کرتے ہیں اوپر اتنے جھوٹ بولتے ہیں, اتنا یعنی اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنے بندے بنانے کے لیے ہندوؤں پنڈتوں کو پیر بنا کر پیش کر دیتے ہیں. اور مندروں کی ویڈیوز کو کیا کرتے ہیں, چرچوں کی ویڈیوز کو کیا کرتے ہیں, مسلمانوں کی ویڈیو بنا کر کیا کر دیتے ہیں, پیش کر دیتے ہیں. ایسی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے دیکھنا ہے, آپ جیلم کے ہیں نا چھوٹے مرزا صاحب, تو ہم نے دعوت دی تھی کہ جیلم کے اندر ہی خانقاہ سلطانیہ ہے, تو وہاں کی ویڈیو کیوں نہیں دکھاتے؟ وہاں کا کیوں نہیں دکھاتے کہ وہاں پہ آپ کو عورتیں نظر نہیں آئیں گی, وہاں پہ آپ کو سجدے کا نظر نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو شریعت کے مطابق مزار پر حاضری نظر آئے گی. تو وہاں کا کیوں نہیں ویڈیو آپ دکھاتے؟ وہاں جا کے ویڈیو بناتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک ہی شہر کے اندر موجود ہیں. تو مقصد کیا ہے؟ خرابی پیدا کرنا. لہٰذا یہاں بھی آپ کو یہی اصول اختیار کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی مخبر خبر لے کر آئے, فاسق خبر لے کر آئے, تو جب تک تحقیق نہ کر لو تو اس پر یقین ہے. یہ قرآن پاک کا اصول ہے, پوری ریسرچ نہ کر لو. اس لیے سنی سنائی پر باتوں پر تو الحمدللہ ہمارا مسلک تو قرآن و سنت پر مشتمل ہے. آپ کا جو نظریہ ہے وہ چونکہ نیا ہے اور آئے روز آپ کیا کرتے ہیں اس کو بنا رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ کہ بار بار کہتے ہیں اس میں کہ انجینئر صاحب اپنے آپ کو, یعنی یہ دنیا کا واحد بندہ ہے جو اپنے آپ کو صاحب کہتا ہے, اسے کوئی بھی صاحب کہنے کو تیار نہیں ہے. ہم بھی اگر کہتے ہیں تو چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں, جس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اصل میں ان کا دماغی مسئلہ ہے. تو انہوں نے کیا کہ موضوع سے ہٹ کر گفتگو کی اور پھر اس میں سے جناب ان لوگوں کو مخاطب کرنا شروع کر دیا گندی اسٹیبلشمنٹ کے گندے ٹاؤٹ ہیں. ہمیں تو مشورہ دے رہے ہیں کہ اس گند سے دور رہیں, تو آپ ان گندے لیڈروں, گندے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو یعنی اب اس پر انہوں نے ان کو مخاطب کیا اور وقت ضائع کیا. موضوع تھا اعلیٰ حضرت ایکسپوز, اور اس میں بہت زیادہ کلام جو ہے وہ کس پر کر دیا, وقت جو پورا کرنا تھا. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں ان کو اب تو سنتا ہی کو نہیں ان کو, یعنی اگر 3 بلین کو دیکھا جائے اور ان کے ویوز کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ان کو سنتا ہی کوئی نہیں. تو اگر سنا جائے تو دیکھا جائے تو ان کی ویڈیوز ایک ہی جیسی ہیں, ایک ہی بات وہ کیا کرتے ہیں, بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہوئے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کو پیش کیا, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے کیا کیا, ساری انسانیت کو قتل کیا. اب اس کی تشریح کرتے ہوئے, اب جو کہ چھوٹے مرزا صاحب ہیں, تو جب تک کوئی چول نہ ماریں, غلط تشریح نہ کریں, تو کیسے پتہ چلے گا کہ چھوٹے مرزا صاحب ہیں. تو اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ جان کہا ہے اللہ تعالیٰ نے, جان سے مراد یعنی جان کا ذکر ہے, مسلمان کا ذکر نہیں ہے. جس شخص نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. جان کا ذکر ہے, مسلمان کا ذکر نہیں ہے. وہ جان کافر کی بھی ہو سکتی ہے, مسلمان کی بھی ہو سکتی ہے, منافق کی بھی ہو سکتی ہے, مرتد کی بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ جان سے مراد اگر باقی آیات کو اور باقی روایات کو ملایا جائے اور حدیث کو ملایا جائے, جو کہ آگے جا کے انہوں نے جب اس کو ٹچ کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ فہم اور سمجھ ہی نہیں ہے. تو جان سے مراد سب سے اعلیٰ جان مومن کی جان ہے, مسلمان کی جان ہے. ایسا ہی ہے نا, یعنی اگر کسی نے مسلمان کو قتل کیا تو مسلمان کو قتل کرنا اور کافر کو قتل کرنے میں فرق ہے نا. اگرچہ دونوں, اگر کافر کو کوئی بے گناہ قتل کرے تو وہ بھی ناجائز ہی بات ہے, لیکن مسلمان کو قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر قسم کی جان ہے, پھر کہتے جاتے ہیں کہ بھائی ہر کافر کی جان بھی ہے, یہاں پہ کیا ہے جی منافق کی جان بھی ہے, یہاں تک کہ مرتد کی جان بھی ہے. تو مرتد کو تو بھائی مرتد کے تو قتل کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے. آپ ان روایات کا, ان احادیث کا
خاص طور پر ان آیات کا کیا کریں گے جن میں حکومت وقت کو، حاکم وقت کو یہ حکم ہے کہ وہ کیا کرے گا، جو بندہ مرتد ہو جائے اس کو کیا کرے، قتل کرے. تو مرتد کا تو ذکر کیسے اس میں، تو یہ سب سے بڑی انہوں نے کیا کی ہے. اصل میں وہ آئے ہی اس لیے ہیں میدان میں کہ تاکہ چونکہ وہ الحاد کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں کو الحاد کا شکار کرنا چاہتے ہیں، یعنی مرتدوں کو بڑا بچانا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب گستاخان رسول کی حمایت کرتے ہیں جو بندے ہیں وہ کیا ہیں، اور اگر کوئی رہا ہو گستاخ رسول تو یہ جس پر الزام ہو تو کہتے ہیں الحمدللہ. جیو پر گستاخی کا الزام تھا، اس نے گستاخی کی تھی، اور جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو کہتا الحمدللہ. یعنی اگر کسی گستاخ کی جان چھوٹے، کسی گستاخ کو رہائی ملے یا اس کو کوئی ریلیف ملے تو کیا کہتے ہیں، الحمدللہ. تو دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا مشن، ان کی سوچ اور ان کا کردار کیا ہے. اسی طرح انہوں نے آگے جا کے ابو داؤد کی حدیث نمبر 4270 کا ترجمہ بیان کیا، اور ترجمے میں بیان کیا یا تو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا. یعنی اب ترجمہ کرتے ہوئے پہلے یا تو نہیں تھا، یعنی اللہ اس میں دو چیزوں کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا اور یہ معاف نہیں کرے گا. تو اس میں کیا کہتے ہیں، یا تو. اب یہ اردو اس سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اردو کا جنازہ ہے. اسی لیے سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ ایسا بندہ ہے، یعنی اگر آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ایسے اسکالر کو سن رہے ہیں کہ جس کی عربی تو یہ ہے نا کہ وہ عربی میں ران کو کیا کہتے ہیں، پھٹ کہتے ہیں، لیکن اردو بھی غلط ہے، اردو بولنا بھی نہیں ہے. اور اس پبلک سیشن میں انہوں نے تقریباً 4 مرتبہ جامع ترمذی کا حوالہ دیا، اور لفظ کیا ہے، اگر اس کو عربی میں پڑھیں تو جامع الترمذی ہے، یا اگر اردو سے پڑھیں تو کیا ہوگا، اردو ترتیب سے جامع ترمذی، جس کو وہ کیا پڑھتے ہیں، جامعہ ترمذی. جامعہ ترمذی میں یعنی یہاں پہ میں اس پبلک سیشن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی بندہ مہربانی کرے تو ان کا یہ لفظ کم از کم ان کے منہ بولے اسٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں کہ کم از کم ان کو یہ کہو کہ یار کم از کم جو کتاب کے اوپر نام لکھا وہ تو صحیح پڑھ دو نا، تاکہ کم از کم اتنی جو آپ کی انسلٹ ہوتی ہے بار بار وہ تو نہ ہو. تو جامعہ ترمذی بار بار کہتے ہیں کہ جامعہ ترمذی میں یہ ہے، جامعہ ترمذی میں یہ ہے. اس کے بعد پھر 37 منٹ گزر گئے، یہاں تک جو میں نے گفتگو کی ہے کیا کیے ہیں، 37 منٹ گزر گئے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے ان کو ڈسکس کیا. اب مولانا فضل الرحمان سے کیا تکلیف تھی کہ انہوں نے اپنے کسی بیان میں اہل تشیع کے جلوس پر تبصرہ کیا اور ایک لطیفہ سنا دیا کہ بھائی اہل تشیع جلوس نکال رہے تھے، تو کوئی انگریز آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ جلوس کیوں نکال رہے، تو اس نے کہا کہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ بھائی امام صاحب جو ہیں، امام حسین شہید ہوئے ہیں. تو اس نے کہا اچھا، تو یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے، تو ہمیں بھی شریک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے ہوا تھا. اس نے کہا اچھا، تو انہیں اب پتہ چلا ہے، یعنی اس پر انہوں نے ایک لطیفہ سنایا. تو اب کہتے ہیں کہ یہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی بڑی تکلیف ہوئی ان کو نا. یعنی پہلے تو کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب بڑے آدمی ہیں، ان کے پیچھے جناب سارے نماز پڑھتے ہیں، بریلوی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. مولانا جیسی بڑی پرسنالٹی جو کہ اتحاد امت کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے کہ ان کے پیچھے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے نمازیں پڑھتے ہیں. چھوٹے مرزا صاحب گڑبڑ کرتے ہیں آپ. یہاں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ سارے بد مذہب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور سارے فرقے اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اہل سنت کسی بھی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اگر کوئی بندہ اہل سنت کہلواتا ہے اور وہ کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو ہم اسے اہل سنت کا موقف نہیں سمجھتے، وہ اس کی ذاتی رائے ہے. اہل سنت و جماعت کا اجماعی موقف یہ ہے کہ ہم کسی بھی بدتمیز کو اپنا امام نہیں بناتے. تو یہاں پہ انہوں نے جو ڈنڈی ماری ہے کہ بھئی اہل سنت ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، بریلوی بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہم کسی بھی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو انہوں نے کیا کیا، اب شیعہ کی حمایت شروع کی اور پھر کہا کہ بھئی یہ سنی جو ہیں، سنی سے مراد جو ہیں وہ کیا ہیں جی، وہ ٹنی ہیں. بھئی یہ اصل میں سنی نہیں ہے، وہ سب ٹنی ہیں اور میں صرف سنی ہوں. یہ جو بیماری سنیوں کے اندر گھس آئی ہے، سنیوں سے مراد سو کالڈ سنی، جن کو میں ٹنی کہتا ہوں، خواہ وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، یہ ٹنیوں میں جو بیماری آ گئی ہے. سنی تو ہم ہیں جو کتاب و سنت کے منہج پہ ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو سنی کہا. یہ بات میں اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ان کے منہ بولے اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، تو وہ ہم سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو اہل سنت کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، اونلی مسلم کہنا چاہیے. تو اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ باقی جواب تو بعد میں دیں گے، یہاں صرف اتنی گولی لے لیں، اتنی دوائی لے لیں کہ چھوٹے مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے، سنی کہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اونلی مسلم بھی کہتے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ سنی ہیں یا مسلمان ہیں. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے آپ کو سنی
کیوں کہتے ہیں، اور اگر سنی ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جو جواب دیں گے پھر ہمیں بتائیے گا. ہمارے پاس تو اپنا جواب موجود ہے جو ہم دیتے رہتے ہیں. باقی اس میں انہوں نے آگے جا کے کہا کہ جب میں جو ہے نا جی مجھ پر الزام لگایا، انہوں نے مجھ پر یہ کیا. اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں، بھائی مجھ پر 295 لگائی اور مجھ پر یہ کیا، تو میں اس پر اپنا ذاتی موقف میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ پر مقدمے کے قائل نہیں ہیں. ہم آپ کے حوالے سے جو آپ چھوٹے مرزا صاحب جو بدتمیزیاں اور بدتہذیبیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں، میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ہم اس مقدمے کو اللہ کی بارگاہ میں درج کراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین فیصلہ فرمائے گا کہ آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی بارگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، صحابہ کرام اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو بدتمیزیاں بدتہذیبیاں کی ہیں، اس کا اللہ ہی تعالیٰ آپ سے کیا کرے گا؟ حساب لے گا، اور انشاءاللہ وہ بہترین انتقام لینے والا ہے. تو اب انہوں نے اس منٹ میں اس مقدمے میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ پر 295 لگتی ہے، اب یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ ان کو کہ وہ ہر ایک بندے پر کیا کرتے ہیں. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے تو اس پر 295 لگ جانی چاہیے. تو تقریباً ہو چکے، نیم پاگل ہو چکے ہیں. اس لیے وہ ہر دوسرے مسئلے پر اگر کوئی بندہ اختلاف کرے تو یعنی وہ جتنے الزامات دوسروں پر لگاتے تھے، اگر آپ ان کو سنیں گے سوشل میڈیا پر، وہ اہل سنت پر الزام لگاتے تھے اور دیگر لوگوں پر الزام لگاتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہمارا موقف نہیں مانتا اس کو قتل کر دو، اس کو یہ کر دو، اس پر یہ مقدمہ لگاؤ. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک عرصے سے وہ کیا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی اگر عالم دین نے کوئی حدیث پاک بیان کی اور اس حدیث کا بالکل وہی مفہوم ہے جو بیان کیا، تو اس پر کیا کیا؟ 295 کا مطالبہ کیا. کسی نے کہا کہ کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے محرم ہے تو اس پر 295 کا مطالبہ کیا. کسی نے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا تو اس پر 295. یعنی چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر اختلاف پر یہ خود کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ 295 کا لگائیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ پر 295 لگانے کا کیا؟ یعنی وہ بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر کیا لگایا؟ 295 لگانے کا مطالبہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو یہ الزام مسلمانوں پر لگاتے ہیں، در حقیقت یہ ان کا اپنا موقف ہے. اور آپ ان کی بیانات کو سنیں گے بغور تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تشدد، یہ جو لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے اور یہ جو تعصب ہے، در حقیقت یہ ان کے اپنے اندر ہے. اب اس کو بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے دلائل دیے ہیں وہ سارے آپ نے سنے ہوئے ہیں. اس میں کہ بھئی ایک حوالہ یہ دیا کہ بھئی مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود تھی، تو انہوں نے کہا اسبر یا ابا عبداللہ، حضرت امام حسین کو انہوں نے مخاطب کر کے ندا کی، یعنی انہوں نے ان کو پکارا. تو یہاں سے تو یہ ثابت ہو رہا تھا کہ حضرت مولا علی نے دور سے ان کو کیا کیا، یعنی ایک کہا یہ اظہار محبت کیا، جی اظہار محبت کیا اور یا سے پکارا، یا کے لفظ سے. تو یہ یا کا لفظ تو موجود تھا، اس کا مطلب یہ کہ یا سے دور سے پکارنا مولا علی کا مسئلہ والا نہیں تھا، اور یہ کوئی روحانی معاملہ تھا اس لیے انہوں نے اس کو پکارا. کوئی کنیکشن تھا تو تب ہی پکارا نا، روحانی معاملہ تھا. یہ سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو پکارتے ہیں کسی کو دور سے تو یہ کہتے ہیں کہ کیسے وہ سن لیتے ہیں. اسی طرح جیسے مولا علی نے حضرت امام حسن امام حسین کو پکارا یا ابا عبداللہ کہا تو ظاہر ہے کوئی کنیکشن تھا تو تبھی فرمایا، ورنہ تو فضول بات ہو سکتی ہے کہ بھئی ایسے ہی اظہار محبت کا. تو انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ صبر کیجیے، آپ کیا کریں، صبر کریں. تو پھر یہ واقعہ بتایا سارا کہ یہ واقعہ ہوگا. ایک یہ واقعہ بتایا اور دوسرا اسی طرح بخاری شریف سے بتایا اور تقویۃ الایمان کا حوالہ دیا کہ اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا. تو یہ جتنے حوالہ جات دیے اس میں یہ بتایا کہ بھائی یہ ثابت کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جو اہل تشیع مناتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ غم حسین مناتے ہیں، سوگ نہیں مناتے. سوگ تو 3 دن کا ہے، تو سوگ اور ہوتا ہے اور غم اور ہوتا ہے. تو یہ جو منا رہے ہیں کیا منا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں. یہ جو 1400 سال بعد ہو رہا ہے یہ سوگ حسین نہیں ہو رہا، یہ غم حسین ہے. پہلے بات تو یہ کہ یہ اہل تشیع کا موقف ہے، وہی ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ سوگ مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ مناتے ہیں اس طرح پھر آپ کو بھی منانا چاہیے. یعنی آپ دفاع جو کر رہے ہیں، تو چھوٹے مرزا صاحب کب آپ جو ہیں وہ ماتم کرنا شروع کر رہے ہیں، وہ تو ماتم بھی کرتے ہیں. تو کس دن سے آپ چھریاں اٹھائیں گے اور زنجیریں اٹھائیں گے اور کیا کریں گے، مارنا شروع کر دیں گے. بڑا شوق ہے نا آپ کو اس بات کا دفاع کرنے کا. بھی غم اور جو ہوتا ہے اور تو وہ باقاعدہ جلوس نکالتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جب ہمارے میلاد پر اعتراض آتا ہے تو کہتے ہیں ہر سال تو نہیں ہوتا نا جی. آگے جا کے کہا بھی آپ کو لیٹ پتہ چلا. تو کیا اسی طرح ہر سال حضور غم کیا کرتے تھے؟ اصل میں غم یہ ہے، یعنی جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ غم یہ ہے کہ جب کسی کا تذکرہ ہوگا، واقعہ کربلا کا ذکر ہو، تذکرہ ہو، آج بھی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس واقعہ بیان ہو تو بندے کو غم آنا چاہیے، دکھ ہو جاتا ہے، بندہ رو پڑتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ جس بندے کو واقعہ کربلا کا غم نہیں ہے وہ اس پر غم کرے کہ اس کو غم کیوں نہیں ہے. تو غم کے تو ہم بھی قائل ہیں، اور صرف واقعہ کربلا کا غم نہیں ہے، ہمیں ہر اس شہید کا غم ہے جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے
اپنا سر قربان کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں حضرت عمر کی شہادت کا بھی غم ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وہ جلوس نکال رہے ہیں تو وہ صرف 10 محرم کو نکالتے ہیں یا پورے 10 دن انگیج کرتے ہیں اور کب کب جلوس نکالتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ 10 محرم یکم محرم حضرت عمر کی کیا ہے، وہ شہادت نہیں۔ یہ الگ ٹاپک ہے کہ حضرت عمر کی شہادت یکم محرم ہے، یہ بھی ثابت شدہ بات ہے مورخین نے، اور اس پر حوالہ جات موجود ہیں، ہم یہ اٹیچ کر دیں گے۔ لیکن یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ حضرت عمر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو 26 کو ہے، 26 ذی الحج کو ہے، تو اسی پر وہاں پہ غم کی بات نہیں ہے کہ وہ بھی تو شہید ہوئے نا، لیکن وہاں پہ غم والی کوئی بات نہیں کہ ان کی شہادت کو ذکر ہو، حضرت عثمان کی شہادت کا ذکر ہو تو کوئی غم نہیں، ٹھیک ہے، حضرت مولا علی کی شہادت کا ذکر ہو تو کوئی غم نہیں، دیگر جتنے بھی شہداء ہیں، صحابہ کرام ہیں، احد کی حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا ذکر ہو تو کوئی غم نہیں، دیگر جتنے بھی شہید ہیں، شہدائے بدر کا ذکر ہو تو غم نہیں، شہدائے احد کا ذکر ہو تو غم نہیں، اس لیے ان کے لیے کوئی جلوس نہیں، اس کے لیے ان کا کوئی اہتمام نہیں، اس وقت کوئی غم کا معاملہ نہیں۔ لیکن جیسے ہی امام حسین کی باری آئے، اچھا امام حسن کا بھی کوئی غم نہیں، صرف جلوس امام حسین کا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ خاص طریقہ ہے، ایک خاص جو ہے نظریہ ہے جس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو پروموشن کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اصل میں جو دلائل دے رہے ہیں وہ غم کے ہیں، اور جو اہل تشیع کر رہے ہیں وہ ہے سوگ ہے، وہ ماتم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ کیا چھوٹے مرزا صاحب اس کو ڈیفینڈ کریں گے جو وہ ماتم کرتے ہیں، جو وہ چھریاں چلاتے ہیں؟ اسی کا تو اصل میں مسئلہ اختلاف ہی یہی ہے، غم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں بھی کیا ہوتے ہیں، تذکرہ ہوتا ہے، شہداء واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے، لوگ آنسو بھی بہاتے ہیں اور غم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر شہید کا غم ہوتا ہے، جب بھی کسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں، غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ ان کا خاص ہے کہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اور پھر اس پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ رجوع کریں، جی آپ کیا کریں، جیسے انہوں نے کیا کر دیا، بہت بڑا کوئی جرم کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ بھائی جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں غم پر، اب ذرا میدان میں آئے اور ثابت کریں کہ کیا سرکار دو عالم علیہ السلام ہر سال 10 محرم کو ہی غم فرمایا کرتے تھے، اسی طرح جس طرح اہل تشیع کر رہے ہیں، یا حضرت مولا علی ہر سال اسی طرح غم منایا کرتے تھے جس طرح اہل تشیع کر رہے ہیں، اور آپ کب ماتم شروع کر رہے ہیں اور چھریاں کب اٹھا رہے ہیں، ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا۔ پھر آگے جا کے کہا، حدیث پاک بیان کی، بھائی بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے جی، 3748 نمبر پر کیا ہے جی، علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ آپ اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں، عربی میں آپ کو علیہ السلام ملے گا، sunna.com پہ جو بخاری شریف رکھی ہوئی ہے عربی میں ملے گا، اور اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ لکھ دیا انہوں نے، مولوی گھس گیا بیچ میں۔ اب یہاں پہ بھی ڈنڈی ماری، کیونکہ وہ ڈنڈی مارنے میں ماہر ہیں، اور ہم الحمدللہ ان ڈنڈیوں کو بے نقاب کرنے میں ماہر ہیں۔ کہتے ہیں جی بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے جی، علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو جو بخاری سامنے پڑی ہوئی ہے، اب سکین جو لگایا نا وہ لگایا انٹرنیٹ سے، اور دیکھیں علمی معاملہ، دیکھیں علمی اپروچ، دیکھیں کہ حوالہ لگا رہے ہیں انٹرنیٹ کا، نیٹ کے کسی صفحے کا، اور پھر کہہ رہے ہیں 360 میں بھی علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ 360 بنایا ان کے ایک منہ بولے فالور نے یا کسی نے، ٹھیک ہے، چھیپا نام ہے جس کا، ٹھیک ہے جی، تو اس نے اس میں کیا کر دیا، علیہ السلام لکھ دیا۔ وہ بخاری کیوں نہیں بتائی جو ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے، جو سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ بخاری کیوں نہیں بتائی؟ تو وہ یہ بخاری ہے جس میں 3748 ہے۔ چیلنج ہمارا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں بخاری میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو جو بخاری آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے اور ہماری زندگی، آپ کو چیلنج ہے، قیامت تک تو شیطان کے پاس ٹائم ہے جو آپ کا بابا ہے، ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے جتنی ہماری زندگی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ بخاری میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اور یہ بخاری وہ ہے جسے آپ نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، ہر ویڈیو میں سامنے موجود ہے، اور اس کو آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو ذرا اس میں 3748 سے دکھائیے کہ کہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو سامنے رکھی ہوئی ہے، جسے انٹرنیشنل نمبرنگ دکھاتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، اس سے دکھاتے نا، تو اس سے کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو یہ بخاری جو سامنے رکھی ہوئی ہے اس سے دکھائیں۔ اور میں ان کے منہ بولے اسٹوڈنٹس کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ آپ کے یہ جو منہ بولے استاد ہیں، یہ دھوکے بازیاں کرتے ہیں، اور دھوکے بازی آپ سے کر رہے ہیں، آپ کو چونا لگا رہے ہیں، یہ آپ کو کیا کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بخاری اٹھائیں، سامنے پڑی ہوئی ہے، ہمت کریں اور اٹھا کے ان کے سامنے رکھیں، 3748 نمبر نکال کے ان کے سامنے رکھیں، اور کہیں کہ اس سے ہمیں دکھائیں کہ کہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ تو مسئلہ علیہ السلام کا نہیں ہے، یہ امام بخاری نے نہیں لکھا ہوا،
یہ جہاں پہ اگر کسی نسخے میں موجود ہے تو یہ کاتب نے لکھا ہوا ہے. 2 قسم کے نسخے معروف ہیں. ایک لبنان والا ہے، جو بیروت چونکہ لبنان والا ہے، وہاں اس میں انہوں نے کاتب نے لکھتے ہوئے علیہ السلام لکھ دیا. اور جو مصر والے ہیں یا دیگر نسخے ہیں جیسا یہ دارالسلام والا ہے، اس میں علیہ السلام نہیں ہے. اور حدیث میں تو ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. حدیث والے تو صحابہ کرام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ نہیں لکھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے. حدیث میں تو یہ اسلوب ہی نہیں ہے، لہذا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اس لیے آپ جو چیز پروموٹ کرنا چاہتے ہیں چھوٹے مرزا صاحب، یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ سے یہ ممکن نہیں ہے. آپ اپنا بڑا کوئی لے کر آئیں، آپ کچھ کسی اپنے سے بڑا کوئی لے کر آئیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے. پھر کہتے ہیں عربی میں لکھا ہوا ہے تو مولوی نے کیا کر دیا؟ عربی میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے اور مولوی نے رضی اللہ عنہ کر دیا. تو ہم نے عربی بھی دکھا دی ہے. اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ بھائی عمر جو ہے صحابی رسول کا بیچ میں ذکر ہوا، اب 80-90 سال ہو چکی وی تھی. اردو دیکھیں، ہو چکی وی تھی. ظاہر ہے آلموسٹ ان کی عمر اس وقت 80-90 سال ہو چکی ہوئی تھی. 80-90 سال ہو چکی ہوئی تھی. 80-90 سال ہو چکی ہوئی تھی. یعنی اصل میں تو ہونا چاہیے کہ ان کی عمر 80-90 سال ہو چکی تھی. تو اردو یہ ہے کہ ہو چکی وی تھی. واہ واہ واہ. یہ دوسرا اردو کا جنازہ اس پبلک سیشن میں جو انہوں نے نکالا کہ عمر 80 یا 90 سال ہو چکی وی تھی. واہ بھائی واہ. تو یہ ہے اس بندے کا اردو کا معیار جو یہ کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ امام مسلم کا کیا ہوں جی؟ جانشین ہوں. اچھا جی، پھر سورہ یونس کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کیا کیا جی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا جی؟ اپنے بیٹے کا غم منایا. تو یہ حوالہ بھی کہ ہے اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ آنسو بہائے ہیں، چھریاں نہیں ماری، ماتم نہیں کیا. لہذا چھوٹے مرزا صاحب آپ کے بڑے ہیں یا جو آپ کا کیا کہتے ہیں محبوب ہیں یا آپ کے ممدوح ہیں، آپ ان کا دفاع کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں انہوں نے غم منایا ہے اپنے بیٹے کے، تو یہ تو آج بھی کسی کا بیٹا جدا ہوگا تو وہ آنسو بہائے گا. تو اس طرح انہوں نے کیا کیا ہے؟ آنسو بہائے ہیں. اور یہاں سے جو عقیدہ ثابت ہوا ہے وہ ثابت کرتے نا کہ جب یوسف علیہ السلام کی قمیض آئی جو ان کے جسم سے ٹچ ہو گئی تھی تو ان کی آنکھیں کیا ہو گئی تھی؟ روشن ہو گئی تھی. تو نبی کے جسم سے جو چیز ٹچ ہو گئی اس سے برکت حاصل ہو اور اس کی برکت سے کیا ہو گئی ہیں؟ آنکھیں روشن ہو گئی ہیں. یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے ہیں. آنسو بہانے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ چھریاں مارنے میں، بال نوچنے میں، گریبان چاک کرنے میں اور ماتم کرنے میں ہے، جس کو حضور نے بھی منع کیا، امام حسین نے بھی منع کیا اور اہل بیت نے بھی منع کیا اور مولا علی نے بھی منع کیا ہے. لہذا آپ اگر انصاف پسند ہوتے تو آپ یہاں پہ پورا ذکر کرتے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنا مطلب نکالنے کے لیے ادھوری باتیں بتائی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو بھائی بریلویوں کا جو عقیدہ ہے، بھائی بریلوی جو ہے وہ جلوس کر رہے ہیں، تو بریلویوں کو 1400 سال بعد پتہ چلا ہے. آپ کو 1400 سال بعد پتہ چلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. تو بھائی بریلویوں کو 1400 سال بعد نہیں پتہ چلا، کیونکہ جو جلوس ہوتا ہے نا چھوٹے مرزا صاحب، آپ چونکہ گوگل پر بڑا آپ کو شوق ہے سرچ کرنے کا، تو ذرا سرچ کریں جو آپ نے سورسز بنائے ہوئے ہیں، چیٹ جی پی ٹی اور گوگل ہے، اے آئی ہے، ان سب میں جا کے لکھیں کہ بھائی میلاد دنیا میں کون لوگ مناتے ہیں، میلاد کب سے ہو رہا ہے اور کون لوگ مناتے ہیں. یہ کیا بھائی آج بریلویوں کو پتہ چلا ہے؟ بھائی بریلوی تو ان لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان کو جو ہے وہ مانتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں. تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ تو ان کو تو ابھی 19ویں صدی ہوئی ہے اور اپنی ویڈیوز میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب 150 سال یا 200 سال پرانے ہیں. اگر اس وجہ سے یہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بھئی یہ میلاد مناتے ہیں اور مزار پر جاتے ہیں، تو آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ پوری دنیا میں میلاد ہوتا ہے، پوری دنیا میں مزار ہیں، فلسطین میں، یمن میں، دنیا کا سب سے بڑا میلاد یمن میں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت ساری زندگی یمن نہیں گئے، یمن والوں کو کس نے بریلوی بنا دیا؟ میلاد تو ملیشیا میں بھی ہوتا ہے، انڈونیشیا میں بھی ہوتا ہے، ان کو بریلوی کس نے بنایا؟ میلاد تو فلسطین میں بھی ہوتا ہے، مزار تو فلسطین میں بھی ہے، فلسطین والوں کو بریلوی کس نے بنایا؟ میلاد تو جناب مصر میں بھی ہوتا ہے، مزارات تو مصر میں بھی ہیں، مصر والوں کو بریلوی کس نے بنایا؟ مزارات تو لبنان میں، مصر میں، یمن میں، اچھا جی ایران میں، ازبکستان میں. اب لوگ جاتے ہیں نا یہاں سے، بد مذہب بھی جاتے ہیں، کئی قسم کے فرقے بھی جاتے ہیں، تو امام بخاری کے مزار پہ جاتے ہیں، شاہ نقشبند کے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے اندر تصویر بناتے ہیں کہ ہم کس پر حاضر ہیں. دیوبندی حضرات بھی جاتے ہیں نا،
سیر کرنے کے لیے وہاں پہ ازبکستان میں، تو وہاں پہ جا کے اندر کا قبر شریف دکھاتے ہیں، باہر کا مزار نہیں دکھاتے کہ اگر باہر کا مزار دکھائے تو کیا ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ تو اب فائدہ ہو گیا نا ہمیں کہ ہمارا سارا عقیدہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ بھائی یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ تو آپ دیکھتے جائیں گے، اب محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتابوں کے پر بات ہو رہی ہے، تو اس کی ایک کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی احکام تمنی الموتى، اس کتاب میں سے ہمارے ایک جاننے والے نے کچھ حدیثیں بیان کی، تو جو غیر مقلد ہیں انہوں نے جب سنا بھئی یہ حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، بھئی مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، آنے والے کو پہچانتا ہے، اور ابن قیم کی کتاب اور دیگر کتابیں جب پڑھی تو وہ بھائی سننے والے تو کہتے ہیں اس سے تو بریلویوں کو فائدہ ہوگا، یہ تو بریلویوں کو مسلک بھی ٹھیک ہو گئے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے نا، واپس آ جاؤ، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بریلوی بھائی میلاد ساری دنیا مناتی ہے تو بریلوی ٹھیک ہو جائیں گے، تو مان لو نا بھائی، واپس آ جاؤ۔ تم بھی تو پہلے بریلوی ہی تھے، تمہارا پیو دادا بھی پہلے بریلوی ہی تھا، تو بھائی میلاد ہمیں 1400 سال بعد نہیں پتہ چلا، میلاد تو صدیوں سے ہم ہو رہا ہے الحمدللہ تعالی، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور صرف بریلوی نہیں کر رہے، آنکھیں کھولیں اور چیک کریں، پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور اب ابھی آ رہا ہے نا، تو ویڈیوز ہیں، یہ آنکھیں کیوں بند کر لیتے ہیں کبوتر کی طرح، یہاں کیوں جھوٹ بولتے ہیں، فلسطین کا میلاد کیوں نہیں دکھاتے، یمن کا میلاد کیوں نہیں دکھاتے، عرب کا میلاد کیوں نہیں دکھاتے، مراکش کا، الجزائر کا، برونائے کا، میں کس ملک کا نام لوں، 57 اسلامی ممالک میں سے ایک اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جس میں میلاد نہیں بنایا جاتا، بشمول مکہ اور مدینہ شریف، وہاں بھی عوام جو ہیں گھروں کے اندر مولود کرتے ہیں، اور 1924 سے پہلے معمول تھا سرکاری سطح پر۔ لہٰذا ترکی والے، اب دیکھیں نا وہ کلپ موجود ہے نیٹ پر کہ عبد الرحمن مکی جو مولوی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، اب تو بیمار ہو گیا ہے، آخری سانسوں پر ہے، تو وہ اس سے سوال ہوا کہ بھائی آپ کہتے ہیں صلاۃ والسلام پڑھنا، انگوٹھی چومنا، میلاد بنانا یہ جو ہے ناجائز ہے، بدعت ہے، جبکہ جب یہاں پہ ترکیوں کی حکومت تھی تو اسی حرم میں میلاد بھی منایا جاتا تھا، اسی حرم میں انگوٹھے بھی چومتے تھے، صلاۃ والسلام بھی ہوتا تھا۔ تو جواب کیا دیتا ہے، بھائی وہ تمہارے بریلوی بھائی تھے نا، تو بھائی وہ بریلوی بھائی تھے، اعلیٰ حضرت وہاں جا کے ان کو بریلوی کیا تھا، وہ بریلوی نہیں تھے، وہ تو عثمانی تھے۔ اور اسی پبلک سیشن میں چھوٹے مرزا صاحب نے ان کو بھی ڈسکس کیا کہ وہ صوفی حکومت تھی۔ باقی وہ میلاد کے قائل ہیں، المہند میں انہوں نے تو اپنی سنیت کا اظہار کیا ہے، اس وقت کی صوفی حکومت سعودی عرب کی جو تھی کا اظہار کیا ہے، اس وقت کی صوفی حکومت سعودی عرب کی جو تھی۔ عثمانیوں کی کون سی حکومت تھی؟ ہائے ہائے، صوفی حکومت تھی، سنی حکومت تھی نا، کیا تھی؟ سنی حکومت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا تو نام و نشان نہیں ملتا ماضی میں، نہ وہابیوں کا، نہ آپ کا، نہ شیعوں کا، اور الحمدللہ ہمارا تو 14 صدیوں کا ریکارڈ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کیا کہتے ہیں جی، اس وقت کو صوفیوں کو کی حکومت کو کہا وہ خلافت عثمانیہ ہے، تو وہ خلافت عثمانیہ جو ہے اس وقت کی صوفی حکومت ہے جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا، صلاح الدین ایوبی والا یا کوئی اور ڈرامہ، اس کے اندر بھی ساری چیزیں موجود ہیں، صوفی بھی ہیں، میلاد بھی ہے، مزار بھی ہے، نماز جنازہ کے بعد دعا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا الحمدللہ، اور میں دعوت دیتا ہوں اس پبلک سیشن کے ذریعے اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کہ آپ ریسرچ کریں، آپ کو جو ہمارا معمولات ہیں، ہمارے جو عقائد ہیں، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملیں گے۔ اور چھوٹے مرزا صاحب نے اس وقت میں اپنے سمے یہاں پہ کہا کہ پرانے سارے قائل تھے، بلکہ آپ کے کیمرے میں حیران کن بات بتاؤں، اپنے علاقے میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں مولانا فضل الرحمان صاحب خود شامل ہوتے ہیں، یعنی وہاں کے جو دیوبندی ہیں وہ جلوس نکالنے کو جائز سمجھتے ہیں، جو یہاں کے دیوبندی بدعت کہتے ہیں نا، وہاں کے دیوبندی اس کے قائل ہیں، اور پرانے سارے قائل تھے۔ دیوبندیوں کو ڈسکس کرتے ہوئے کیا کہا کہ بھائی فضل الرحمان کے آج بھی اس میں وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، بھائی ڈیرہ غازی خان میں آج بھی ہوتا ہے، گھوڑوں پر وہ آتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ پرانی بات ہے نا، انہیں پتہ تھا کہ بھی اگر ہم یہ کہیں گے بدعت ہے تو ڈیرے والے پٹھان ہیں، وہ ڈیرہ اسماعیل خان والے، وہ آکڑ جائیں گے، تو اس لیے ان کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا ہے۔ میں خود آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں، میں نوشہرہ گیا، میں پورا سرحد جو ہے نا خیبر پختونخوا گھوما ہوں، میں نے مزارات دیکھے ہیں وہاں پہ، میں نے وہاں پہ سارے معمولات دیکھے ہیں، پیر بھی دیکھے ہیں۔ نوشہرہ میں ایک مزار ہے جسے کاکا صاحب کا مزار کہتے ہیں، میری والدہ وہاں پہ، میرے والد صاحب وہاں پہ رہے، جب وہ وہاں پہ آرمی میں جاب کرتے تھے تو وہاں پہ رہے، تو میری والدہ وہاں پہ جاتی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے دعائیں کی، اور انہوں نے کہا کہ فرمایا کہ میری وہاں پہ اللہ نے ان کے وسیلے سے بڑی دعائیں قبول کی، تو کبھی وہاں جانا ضرور۔ تو میری خواہش تھی، میں وہاں پہ جب پشاور ہم گئے تو ہم وہاں پہ
اسپیشل نوشہرہ کے. تو وہاں پہ جب ہم نے حاضری دی تو ہم نے دیکھا کہ وہ مدار شریف بنا ہوا ہے, گنبد بھی بنا ہوا ہے, وہاں پہ شجرہ نسب لکھا ہوا. وہ سید تھے امام جعفر صادق کی اولاد سے ہیں, کاکا صاحب. پشتو میں کاکا کہتے ہیں بزرگ کو, بڑے بندے کو, یعنی جیسا ہم بابا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, کاکا کہتے ہیں. تو وہاں پہ مدار شریف بھی بنا ہوا تھا, چادر بھی تھی, حاضری بھی لوگ دے رہے تھے, تعویذات بھی ہو رہے تھے. اچھا وہاں پہ صلاۃ والسلام بھی لکھا ہوا تھا مسجد کے اندر بھی, اور سارا کچھ. ہم نے وہاں پہ پوچھا کہ آپ میلاد کرتے ہیں؟ کہا میلاد بھی کرتے ہیں. عرس ہوتا ہے, عرس بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مسلک کون سا ہے تو کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں. ہم کیا ہیں جی؟ دیوبندی ہیں. تو ایسا بھی ہے. تو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے منہ سے, جس سے اکثر جھوٹ نکلتا ہے, جھوٹا بندہ بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے, ان کے منہ سے نکلا کہ پرانے سارے قائل تھے. اور اسلام کیا ہے؟ پرانا ہے. اسلام پہلی صدی سے آیا نا. الحمدللہ چھوٹے مرزا صاحب کے اپنے منہ سے نکل گیا کہ پرانے سارے قائل تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے سارے کیا تھے؟ مسلمان تھے, بناتے تھے. اور ہم جو منا رہے ہیں جو ہیں وہ کیا ہے؟ پرانے مسلک پر ہیں. چھوٹے مرزا صاحب کا تو مسلک کو جو انہوں نے لانچ کیا ہے, جو ان کی فرقی ہے, اسے 16 سال ہو گئے. آگے جا کے انہوں نے کیا کہا جی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پر کیا کیا جی؟ انہوں نے اس پر ایک لمبا چوڑا گفتگو کی کہ بھئی وہ 26 کو ہے تو 26 کو ہے. بھائی 26 کو ہو یا یکم کو ہو, ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ اس پر غم کا آپ نے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس پر آپ نے وہ سٹیٹس کیوں نہیں کہا جو حضرت امام حسین کے لیے آپ نے بیان کیا؟ کیا آپ کو حضرت عمر کی شہادت کا غم نہیں ہے؟ صرف حضرت امام حسین کی شہادت کا غم ہے؟ ہمیں تو الحمدللہ ہر ایک شہید کا غم ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں پھر جو ہمارا عقیدہ تھا وہ بخاری شریف 3700 اور اسی طرح مسلم شریف 1258 میں 58 میں بیان کیا کہ بھئی حضرت عمر نے اپنی وصال کی خبر دی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغا ٹھونگے مارا ہے اور میرا وقت پورا ہو گیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کو اپنی موت کی بھی خبر ہوتی ہے. بخاری سے یہ بھی ثابت ہے نبی اپنی موت کو بھی روک سکتے ہیں, اختیار دیا جاتا ہے. اور بخاری ہی سے چھوٹے مرزا صاحب نے جو دلیل بیان کی ہے حضرت عمر کی شہادت پر, اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ولی کو بھی, صحابی کو بھی اپنی موت کا اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا, مفتی اعظم پاکستان نے جو وہاں پہ بیان فرمایا وہ ایک بہترین بیان تھا, اور جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ الحمدللہ بہترین بیان ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اعلیٰ حضرت کا جو اپنے مخالفین کے ساتھ اختلاف تھا, آج ثابت ہو چکا ہے کہ بھئی اعلیٰ حضرت حق پر ہیں. وہ کیسے؟ اس طرح کہ بھئی جن عقائد اور جن نظریات, جن عبارات کی بنا پر مخالفین سے اختلاف ہوا تھا, آج وہ ان کو پروموٹ نہیں کرتے, ان عبارات کو پروموٹ نہیں کرتے. تو چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے. وہ المحند المفند پڑھاتے ہیں بھی. تو مفتی صاحب یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ کے مخالفین نے آج تک ان عبارتوں کا دفاع نہیں چھوڑا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان عبارتوں کے دفاع پر جو کتاب لکھی گئی تھی حسام الحرمین کے مقابلے پر, المحند علی المفند, وہ آج بھی پرنٹ ہو رہی ہے. ان کے مدارس کے اندر باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. چھوٹے مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے بھی اختلاف المحند المفند کا ہے یا اختلاف جو ہے وہ دیگر کتابوں کا ہے. المحند کا تو اختلاف ہی نہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ المحند کے اندر جو لکھا ہوا ہے اگر اس پر آج بھی دیوبند حضرات آ جائیں تو ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یعنی اس میں تو میلاد لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم میلاد تو دور کی بات ہے, حضور کے ولادت کا ذکر, ہم تو حضور کی سواری کے پیشاب کا ذکر بھی مستحب سمجھتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم السلام یہاں پہ آپ کا روضہ مبارک ہے, جسم شریف جہاں پہ ہے, وہ جگہ جو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے وہ تمام جہان سے افضل ہے, مکہ سے افضل ہے, عرش سے افضل ہے, کرسی سے افضل ہے, تمام جہان سے افضل ہے. اس میں تو جو لکھا ہوا ہے وہ تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں, آج بھی نہیں مانتے. ہمارا ان کے ساتھ اختلاف محند کا نہیں ہے, ہمارا ان کے ساتھ اختلاف دیگر عبارات کا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے نعوذ باللہ, یا دیگر جو باتیں ہیں جس میں بھئی اگر خیال آ جائے حضور کا, یا حضور کے علم کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دینا, یا اسی طرح شیطان کے علم کو حضور سے بڑھ کر بتانا, دیگر جو اس طرح ان کی خرافات ہیں جن پر اعلیٰ حضرت ان کو جواب دیا. ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے توہین ہمیں جو آج, اچھا وہ کہتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے, اس پر بیان نہیں ہوتا. اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ چھوٹے مرزا صاحب جو میدان میں آگے ہیں, اب آپ جو ہیں, اب وہ کام جو اس وقت وہ کر رہے تھے انہیں تو سمجھ آ گئی کہ اس سے کام چلنے والا نہیں.
صدیوں 1.5 صدی وہ زور لگاتے رہے نا، اور انہوں نے محسوس کر لیا کہ عوام کبھی بھی توہین پر راضی نہیں ہے۔ جو بندیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، اور انہوں نے کیا کر دیا، نعتیں پڑھنا شروع کر دیں، محفلیں کرنا شروع کر دیں، نعرے لگانا شروع کر دی، ہو گئے نا سارا کچھ، دیکھ رہے ہیں آج۔ انہیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن اب یہ کام جو اس وقت انہوں نے کیا تھا توہین والا، چھوٹے مرزا صاحب نے شروع کر دیا، لہذا سارے کا سارا توجہ کیا ہو گئی ہے، آپ کی طرف ہو گئی ہے، لہذا اس لیے وہ اس کو چھوڑ بیٹھے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ یہاں پہ اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدوں والا چیلنج دیا۔ 12 عقیدے اعلیٰ حضرت کے میں نے ریکارڈ کروائے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ 12 لاکھ علماء تو ہوں گے نا بریلویوں کے، 1 لاکھ عالم اکٹھا ہو اور ایک عقیدے کو پکڑ لے تو بڑی آسانی سے جواب دے سکتا ہے اگر جواب ہو۔ ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدوں والا چیلنج ہمیں قبول ہے، اور آپ بس صرف کنڈی کھولنی ہے آپ نے، یا ہمارے پاس آنا ہے یا ہمیں اپنے پاس بلانا ہے۔ اب اصل جو اعلیٰ حضرت کے ایک عقیدے کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں یہ کہا کہ بھئی اس میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں کہا کہ وہ کیا ہیں جی، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میری شان یہ ہے اور میری شان یہ ہے، سبحان ما آدم شانی فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ میرا جھنڈا جو ہے وہ کیا ہوگا، محمد رسول اللہ کے جھنڈے سے بلند ہوگا۔ تو اس کا اعلیٰ حضرت نے دفاع فرمایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو اس پر جواب دیے ہیں، ہمارا چھوٹے مرزا صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے کہ بھئی اصل میں حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کہ بھئی میں کلام نہیں کرتا، یہ کلام کرنے والا کون ہے، خدا کے رب کی تجلی ہے، اور رب کلام فرماتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت نے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ جب اللہ تبارک و تعالی درخت سے کلام فرما سکتا ہے، کہ درخت پر وہ تجلی فرماتا ہے، تو درخت سے آواز آتی ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تو اب وہ درخت رب کہلائے گا؟ اس کا جواب دیجئے نا آپ۔ کہتے ہیں جی وہ اللہ نے حلول نہیں فرمایا، بھائی حلول کا کون کہہ رہا ہے؟ ہم بھی نہیں کہتے کہ اللہ حلول فرماتا ہے، حلول والا ہمارا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ چون چرا کر کے گزرنا نہیں ہے، جواب دینا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو بنیاد باندھی ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آگے انہوں نے جا کے فرمایا کہ بھئی میں نے جب یہ کہا بھئی وہ لوگوں نے، مریضوں نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اب میں کہوں تو مجھے قتل کر دینا، تو وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو قتل نہ کر سکے، تو وہ خود زخمی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب بعد میں دیکھا تو وہ سب زخمی پڑے ہوئے، تو فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا، کہنے والا کوئی اور ہے، وہ خود کہتا ہے۔ یہ اصل میں مسئلہ ہے کہ رب تجلی فرماتا ہے۔ تو اس پر اعلیٰ حضرت نے مولانا روم کا، کہ مولانا روم فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے، بندے پر تجلی نہیں فرما سکتا، تو اب یہ اس کا تو جواب ہو چکا ہے۔ آپ اس آیت کا جواب دیں، جو اس آیت کا جواب ہوگا۔ اگر حضرت بایزید بستامی پر اعتراض ہے تو آپ کو اس آیت پر بھی اعتراض کرنا چاہیے۔ اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، آپ حلول کا جواب دے کر آگے گزر گئے ہیں۔ یہ جواب نہیں ہے، آپ پر یہ قرض ہے، اور جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ پر یہ کیا ہے، قرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساری باتیں ایسی نہیں ہوتی۔ اب میں اس مسئلے پر ذرا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا، انہوں نے یوں کہا۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں حضرت بایزید بستامی ان کا پورا اسم شریف لکھا، اور پہلے لقب لکھا سلطان العارفین، بہت بڑے زاہدوں میں سے ایک بڑے زاہد، اور ان کا نام لکھا تیفور بن عیسیٰ۔ ان کا نام کیا ہے؟ تیفور بن عیسیٰ۔ اور ان کے بھائی بھی بہت بڑے ولی تھے، اور خود بھی بہت بڑے ولی تھے وقت کے، اور ان کا نام جو ہے، لقب جو ہے وہ با یزید ہے۔ اور عربی والے با یزید کا لقب مطلب ابو یزید نہیں ہے، اصل میں با یزید کا جو مطلب ہے اس زبان میں وہ ہے سفید چہرے والا۔ یہ گوگل سے کیوں نہیں پوچھتے، چیٹ جی پی ٹی سے کیوں نہیں پوچھتے، یہ جیمنائی سے کیوں نہیں پوچھتے، یہ اے آئی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھائی با یزید لقب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابو یزید ہے۔ حضرت بایزید بستامی تیفور بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ایک بیٹا بھی یزید نام کا نہیں تھا، ایک بیٹا بھی یزید نام کا نہیں تھا۔ یہ کیوں نہیں ان سے پوچھتے؟ عربوں کی عادت ہے کہ جب وہ کنورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ عربی تو نہیں تھے نا، وہ تھے آذربائیجان کے علاقے کے، تو آذربائیجان میں اس کا معنی ہے سفید چہرے والا، خوبصورت چہرے والا۔ تو ان کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب باہر نکلتے تھے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، غیر مسلم دیکھ اللہ اللہ لوگ کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب کیا ہو گیا؟ با یزید۔ آج بھی ترکی میں لوگوں کے نام ہوتے ہیں، ایک سلطان ہوئے ہیں سلطان با یزید یلدرم، جن کی لقب کی وجہ سے ہمارا نام لقب بھی کیا ہے؟ یلدرم ہے۔
ان کا نام پوچھ لیں، عرب ترکوں سے پوچھ لیں کہ بایزید کا مطلب کیا ہے. آج بھی ترک موجود ہیں. مسئلہ حل ہو جائے گا کہ بایزید کا مطلب ابو یزید نہیں ہے. لیکن چھوٹے مرزا صاحب جان بوجھ کے جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ وہ یزید کا باپ تھا، وہ یزید کا باپ تھا، یزید بیٹے کا نام رکھا ہوا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ان کا نام لکھا بھائی سلطان العارفین ہے. تیفور بن عیسیٰ نام ہے اور سلطان العارفین ہیں، عارفوں کے سلطان ہیں. یہ اس محدثین کے جن کا نام آپ بھی بڑا لیتے ہیں، حدیث کی جب پاس کرنا ہوتا ہے نا، حدیث کو صحیح کہنا تھا کہ امام ذہبی نے یہ کہا. وہی ذہبی ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی محدث نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ ایسے تھے. یہ ساری باتیں اس وقت بھی موجود تھیں اور کسی بھی کتنے علماء اہل علم گزرے ہیں، کسی نے بھی اس پر ان پر یہ اعتراض کیا جو آپ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اعتراض غلط ہے. پوری تاریخ اسلام میں، پوری تاریخ عالم میں ایک بندہ بھی، ایک غیر مسلم بھی ایسا نہیں گزرا جس نے ان پر اعتراض کیا ہو سوائے چھوٹے مرزا صاحب کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ اس میں اکیلے ہیں، تنہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا جی، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو بایزید ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا، امام ذہبی نے جو کمنٹس دیے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے غلط باتیں مشہور کر رکھی ہیں، غلط اقوال مشہور کر رکھے ہیں. ان کا جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور سنت پر عمل نہیں کرتا. تو کیا سنت پر عمل کرنے والا بندہ، اگر ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا لیکن وہ اڑ رہا ہے ہوا میں، تو کیا وہ بندہ ولی ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا جو سنت پر عمل نہیں کرتا، بے شک وہ ہوا میں اڑتا پھرے. یہ ان کا قول امام ذہبی نے لکھا. یعنی امام ذہبی ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی شان بیان کر رہے ہیں. اور چھوٹے مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا امام ذہبی تک یہ بات نہیں پہنچی تھی یہ جو آپ کر رہے ہیں؟ آج بھی ان کا ایران کے اندر مزار شریف بستان کے اندر موجود ہے، آج بھی لکھا ہوا، آج بھی لوگ حاضریاں دے رہے ہیں، آج بھی ان کی رونق لگی ہوئی ہے. اور آپ بے شک، آپ کے منہ سے بے شک جھاگ نکلتی رہے بات کرتے ہوئے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کتابوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں، ایسے اقوال بعض اوقات کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ جو چیزیں ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جی تذکرۃ الاولیاء میں، جن کے بارے میں ہم نے کہا بھئی وہ کتابیں ثابت نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کتابیں ثابت نہیں ہیں، نہ وہ اس درجے کی کتابیں ہیں کہ ان کو بنیادی کتابیں کہا جائے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ یہ ہے، جبکہ آپ خود مشکات شریف کے بارے میں یہ مان چکے ہیں کہ اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے جس میں حضور نے فرمایا جو حدیث پاک حضور کی طرف منسوب ہے، حدیث ہے نہیں. خود آپ کہتے ہیں کہ بھئی جس نے جہالت پر نہ فخر کیا اس کو کہو کہ ماں باپ کا اعلیٰ تناسل منہ میں لے اور کنایہ نہ کرو. آپ نے اس کو حدیث گستاخانہ کلام کہا کہ نبی پاک کا یہ کلام نہیں ہو سکتا. اسی طرح حدیث کی کتابوں میں ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ روایت موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضور کا وصال ہوا تو مصحف حضرت عائشہ کا پڑا ہوا تھا چارپائی پر، اور بکری آئی اور اس نے وہ آیتیں کھا لیں، اور وہ آیتیں آج قرآن میں نہیں ہیں. یہ صرف دو مثالیں نمونے کے طور پر، خدا کا خوف کرتے ہوئے صرف دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے، جو آپ کے سامنے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک مشکات اور ایک ابن ماجہ، اس سے پیش کی ہیں کہ یہ بات بھی کفر ہے. اگر کوئی بندہ مانے کہ بھائی قرآن پاک میں تبدیلی ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابن ماجہ پر فتویٰ لگائیں گے کہ ابن ماجہ نے یہ روایت لکھی ہے اور ابن ماجہ کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا مشکات کے بارے میں خود آپ مان چکے ہیں کہ بھائی جو بندہ یہ کہے یہ حدیث پاک گستاخانہ، یہ روایت گستاخانہ ہے، تو کیا اس بنا پر صاحب مشکات پر کفر کا فتویٰ، صاحب مشکات کو کافر، فاسق اور اس کی کتاب کو جلانے کا حکم دیں گے؟ حدیث کی کتابوں میں ایسی باتیں آتی ہیں تو محدثین یہ کہہ دیتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اگر ایسی بات آ جائے جو کفریہ ہو، گستاخانہ ہو، غلط ہو، تو یہ کہہ کے جان چھڑا لی جاتی ہے کہ موضوع ہے، ضعیف ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر بھی اگر کوئی ایسی بات آئی ہے تو ہم بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ موضوع ہے، ضعیف ہے، ہمارا اس پر عمل نہیں ہے. جس دن تم ان کتابوں کا فیصلہ کرو گے ہم بھی تمہیں بتا دیں گے، ہم بھی فیصلہ کر لیں گے. لہذا یہ بات ہی غلط ہے. اب آتے ہیں ابو یزید پر، انہوں نے ٹونٹ کیا. آگے جا کے کیا کہا کہ بھائی ابو یزید ہے، یزید کا باپ آ گیا، میں نے کہا یزید نام رکھا کرو. اور وہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، اور تمہارے امام کی کنیت ہے بایزید، یزید کا ابا. یہ جی چھوٹے مرزا صاحب آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے ابن ماجہ. فی الحال میں آپ کو صرف اوپر والا یزید دکھا رہا ہوں. حضرت بایزید السامی کا نام ابو یزید نہیں، عرب والے جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ابو یزید کہہ دیتے ہیں. ان کے بیٹے کا نام یزید نہیں. با یزید کا لقب کا معنی ہے سفید چہرے والا. ٹھیک ہے جی. لیکن
یہ ابن ماجہ ہے، اس کا نام ہے محمد بن یزید. کیا نام ہے؟ یزید کا بیٹا ابن ماجہ، یزید کا بیٹا ابن ماجہ، یہ لکھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے جو آپ کا چھٹا بابا ہے، جو آپ کے سامنے پڑھی ہوتی ہیں کتابیں، اس کا نام کیا ہے؟ ابن یزید. تو آپ اس کو کب اٹھا رہے ہیں اپنے سامنے سے؟ اس کو کب اٹھا کے پھینک رہے ہیں؟ اور یہ صرف اور صرف نمونے کے طور پر ابھی میں نے آپ کے سامنے صرف ایک یزید بتایا ہے، ورنہ ابھی میں نے بخاری اور مسلم کے یزید بتانے ہیں. بخاری کا استاد یزید، مسلم کا استاد یزید. ٹھیک ہے، بخاری کا راوی یزید، مسلم کا راوی یزید. جب میں نے بخاری اور مسلم کے یزید دکھانے ہیں تو آپ کے پاس کھڑا ہونے کا موقع ہی نہیں رہنا، کھلوڑ نہیں ہونا تو آڈے کو لو. یہ تو ابھی ہم خدا کا خوف کر رہے ہیں، اس لیے آپ تو جھوٹ بولتے ہیں. اس بندے پر الزام لگاتے ہیں جس نے یزید نام نہیں رکھا. میرا نام حسن رضا ہے، ہم نے تو پسند ہی نہیں کیا کبھی، ہم تو نام رکھتے ہی نہیں. کوئی ایک سنی دکھائیں جس نے یزید نام رکھا ہو، لے کے اور کوئی مثال بھی لے کے آؤں. ہم تو غلام شبیر ہیں، ہمارا تو حسن ہے، ہمارا تو حسین ہے، ہمارا تو احمد رضا ہے. ہمارے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے نام دیکھو، اہل بیت کے نام پر ہے. ہم تو نہیں پسند کرتے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مسلم کی کنیت ابو الحسین ہے اور اس کی کنیت با یزید ہے. یہ کنیت نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. منہ مانگا انعام دیں گے اگر آپ اس کو کنیت ثابت کریں. یہ لقب ہے، با یزید لقب ہے، اس کا معنی سفید چہرے والا. با یزید ابو یزید کنیت نہیں ہے. عرب جب لکھتے ہیں اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ابو یزید کہہ دیتے ہیں. باقی یزید نام کا ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا ابو الحسین، اس کے میں نے یزید آپ کو جب دکھانے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس ٹھکانہ نہیں رہنے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جناب پہلے نہیں کہتے تھے، ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد. اس پبلک سیشن میں 2 مرتبہ چھوٹے مرزا صاحب نے کیا کہا؟ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد. یعنی جب سے مجھے دنیا میں چھوڑا گیا ہے. چھوڑا جانا سمجھتے ہیں کہ کس طرح چھوڑا جاتا ہے؟ اور ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد تو اب یہ پریشان ہے کہ دھونے سے بھی کام نہیں چلے گا. اور ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد، اور ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد، اور ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد. یعنی یہ وہ واحد بندہ ہے سامعین کہ جو اپنے منہ سے بتاتا ہے کہ پہلے تو کہتے تھے نا کہ میں چک وٹ لیتا ہوں، میں کاٹ لیتا ہوں، میں ٹانگ پکڑ لیتا ہوں، میں سونگ لیتا ہوں. اب کہا مجھے چھوڑا گیا ہے. جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں ساری باتیں خود ہی بتا رہے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے چھوڑا گیا ہے، میں چک وٹ لیتا ہوں، میں کاٹ لیتا ہوں، میں ٹانگ پکڑ لیتا ہوں، میں سونگ لیتا ہوں. تو ٹھیک ہے جی، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں جی غلام احمد قادیانی کو انہوں نے گراؤنڈ فراہم کیا اور اس کو دجال کہا. غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کرنے والے لوگ آپ کے بابے ہیں. اچھا، اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ بھئی غلام احمد قادیانی کو دجال کہتے ہیں، اور ساتھ میں اصل میں جو مسئلہ ہے ساتھ میں کیا کہنا ہے؟ ساتھ میں نعوذ باللہ چشتی دجال، یعنی حضرت شیخ خواجہ معین الدین اجمیری کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اصل میں قادیانیوں نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے مرزائیوں نے کہ آپ کیا کریں، ہمیں بے شک کیا کہہ لیں؟ دجال کہہ لیں، اور ساتھ میں کیا کریں؟ ہمیں کہتے رہیں، ان کو بھی کیا، ان کے بزرگوں کو بھی ساتھ میں کیا کر لیں. تو اس لیے اس کو کہہ کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ خواجہ صاحب کو بھی یہ کہہ لیتے ہیں. اس پر ہم نے ان کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ بھائی 12 مفتی ہوں گے. اس وقت کتنے ہیں اس ملک میں؟ کتنے مکتبہ فکر ہیں؟ 4. اہل سنت، احناف، حنفی، بریلوی ہم ہیں. دیوبندی ہیں دوسرے، اور تیسرے اہل حدیث ہیں، اور چوتھے اہل تشیع ہیں. 4 مکتبہ فکر ہیں، 4 مسالک ہیں. ان 4 مسالک میں سے ہر مسلک سے کتنے ہو گئے؟ 3 مفتی لیں گے. کتنے ہو گئے؟ 12. یہ 12 مفتی 6 ایک طرف بیٹھ جائیں اور 6 ایک طرف. شہر کا انتخاب کر لیں، جہلم ہو یا لاہور ہو. بڑے مرزے کا فیصلہ بھی لاہور ہوا، چھوٹے کا بھی لاہور ہی ہو جائے. یہ آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے، ہم آمنے سامنے بیٹھ جائیں، چھوٹا مرزا بھی آ جائے گا، ہم بھی بیٹھ جائیں گے. ہم ان 12 مفتیوں سے پوچھیں گے کہ یہ چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت داتا صاحب علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین اجمیری چشتی، اور بابا فرید الدین گنج شکر، بر صغیر کے معروف اولیاء اعظام، یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے پہرے دار ہیں. آپ فیصلہ کریں کہ وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں. ہمارا فیصلہ آپ دیگر فرقوں سے کروائیں، ان سے لکھوائیں. وہ لکھ دیں گے تو ہم مان جائیں گے جو وہ کہیں گے. لیکن اگر انہوں نے کہا کہ نہیں
یہ تو ختم نبوت کے ڈاکو نہیں, یہ تو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں, چوکیدار ہیں. تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ جمع تو ہو ہی گئے ہیں, تو بڑے مرزے کا بھی فیصلہ ہو گیا تھا, لگے ہاتھوں چھوٹے مرزے کا بھی فیصلہ کر دو. چونکہ چھوٹے مرزا صاحب کی بدتمیزی پر جس طرح بڑے مرزا کے کفر پر امت کا اجماع ہو چکا ہے, اسی طرح چھوٹے مرزا صاحب کی بدتمیزی پر اور بد تہذیبی پر بھی امت کا اجماع ہو چکا ہے. لہذا آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جب ان کے سہولت کار ہیں, مرزائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اعضاء چمکیں گے, ان کی حمایت کرتے ہیں, ان کو فرقہ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ مسلمان ہیں جی, یہ ہیں وہ ہیں آئے روز, تو پھر اس کو دجال کیوں کہہ دیتے ہیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی اپنی ویڈیو موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے گالیاں دے لیا کریں, اپنا معاملہ نکالنے کے لیے کیا کہیں. اس لیے میں کہوں کہ اب پہلے تو میں جاتا تھا تو لوگ بچے اس کو آن کرتے تھے, کہتے تھے کہ بھائی میں جو ہوں ہم اس کو فالو کرتے ہیں, لیکن اب کہتے ہیں نہیں تو ایسا ہے, گالیاں دیتے ہیں. میں حیران تھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, اس کو برا بھلا بھی کہہ لیتے ہیں اور دلائل سارے وہی دیتے ہیں, رٹی باتیں وہی جو وہ چھوٹا مرزا دیتا ہے. تو مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کو سبق دیا ہے, کیا کرو مجھے کیا کرو, بے شک کیا کرو, وہی بات جو منافقین کے بارے میں قرآن نے کہی کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب ایمان والوں سے ملو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, جب اکیلے ہو جو کہو کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں. اس لیے یہ دھیان رکھیں کہ اصل میں انہوں نے کیا کہنا ہے, بزرگوں پر زبان درازی کرنی ہے, بزرگوں کو گالیاں دینی ہوتی ہیں, خواجہ صاحب کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے, داتا صاحب کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے. اس لیے سہارا کس کا لے لیتے ہیں, انہوں نے اتنی اجازت دے دی ہے کہ ہمیں کیا کر لو, ہمیں تھوڑا بہت کہہ لیا کرو. اس لیے یہاں پہ جب ابو یزید کو ڈسکس کر رہے تھے حضرت باعث بسطامی کو, تو یہاں پہ کیا کرتے کیا کہا کہ بھائی ہمیں دونوں سے آزمائش میں مبتلا کیا ہوا, ابو یزید بسطامی نے بھی اور ابو یزید شامی نے بھی, یعنی حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ کیا لقب دیا, ابو یزید شامی. اب یہ حیران کن بات ہے کہ ابو یزید بسطامی ہو یا ابو یزید شامی ہو, صرف علماء کے لیے میں بات کر رہا ہوں, ہمارے لیے دونوں ہی آزمائش بنے ہوئے ہیں. وہی سارے لقب جو سارے کے سارے روافظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے استعمال کرتے ہیں, وہی ٹرمانالوجیز, وہی جو اصطلاحات ہیں, وہی جو اشارے کے نائے ہیں, جس طرح وہ منافقین کی طرح اشارے کے نائے سے ٹھوکے مارتے ہیں, اسی طرح وہ ساری کیا کرتے ہیں جی, یہ کرتے ہیں. تو نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ کی توہین کرتے ہوئے کیا کہا جی کہ ہمیں کیا ہے جی, ابو یزید شامی سے بھی مسئلہ ہے. پھر آگے جا کے تشہد میں مفتی صاحب نے جو کہا کہ ہم السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہیں, تو ہم یہ بطور انشاء پڑھتے ہیں, بطور حکایت نہیں پڑھتے. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. امام غزالی نے جو فرمایا بالکل وہ صحیح فرمایا کہ بھائی بندہ مومن کو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے کہ سرکار کو حاضر جانے اور ان کو سلام کرے. تو السلام علیکہ ایھا النبی جو پڑھتے ہیں ہم, تو اس کا کیا مطلب ہے, السلام آپ پر اے نبی, تو یہی تو ہے. اچھا پھر اپنا کہتے ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ 6265 کہ اس میں موجود ہے اور مسلم میں موجود ہے, وہ حدیث پاک بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں حضور نے جو سنایا, تشہد بتایا, سکھایا, اور اس میں فرمایا کہ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام جو ہے وہ تمام مخلوقات پر پہنچ جائے گا, آسمان اور زمینوں میں. وہ بخاری مسلم میں موجود ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک تمہارا سلام خود پہنچا دیں گے. وہاں تمام مخلوقات کا لفظ نہیں ہے حدیث میں, یہاں پہ کیا کی تحریف کی. اصل میں تو ہے نا کہ جب تشہد میں بھی الفاظ ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام و ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر, یعنی بابوں پر, یعنی نماز میں بھی بابوں کو کیا کرنا ہے, سلام کرنا ہے. اور پھر حضور فرما رہے ہیں کہ جب تم یہ سلام پڑھو گے, جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام کس پر پہنچے گا, اس پر جو زمین پر ہیں ان پر بھی پہنچے گا, جو زمین کے اوپر ہیں ان تک بھی پہنچے گا, جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں. اب یہاں پہ لفظ تھا بھی تمہارا سلام تو بابوں تک پہنچتا ہے, صالحین تک پہنچتا ہے. تو چھوٹے مرزا صاحب تو ہیں بابوں کے خلاف ہیں, بابوں کے ناموں سے ان کی کلنج پڑ جاتی ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ بھئی یہ تو اس سے ثابت ہوگا کہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں وہ داتا صاحب تک بھی پہنچتا ہے, وہ خواجہ صاحب تک بھی پہنچا ہے. تو یہاں پہ حدیث بیان کرتے ہوئے ڈنڈی ماری, تحریف کر دی اور کہا جی تمام مخلوقات تک پہنچتا ہے, یعنی مخلوقات میں سور بھی ہیں, کتے بھی ہیں. تو کیا نعوذ باللہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں یہ کتوں تک بھی پہنچتا ہے, نماز میں جو ہم سلام پڑھتے ہیں سوروں تک بھی پہنچتا ہے, کافروں تک پہنچتا ہے, منافقوں تک پہنچتا ہے, مخلوقات کا تو لفظ ہی نہیں ہے.
کیا ہے وہاں پر؟ کل عبد صالح ہے، ہر صالح بندے کے پاس، ولی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. لیکن چھوٹے مرزا صاحب اللہ کے ولیوں کے بغض میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ خنزیروں تک سلام پہنچنے کے اور کتوں تک سلام پہنچنے کے قائل ہو چکے ہیں، لیکن ولیوں تک سلام پہنچنے کے قائل نہیں ہیں. یہ حالت ہو چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایسے عقیدے سے پناہ عطا فرمائے. اس لیے جو ہے ہم نے اپنی مسائل نماز میں جو بیان کیا، آپ جس عقیدے کو وعدہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو بیان کیا. شیخ محقق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، ملا علی قاری نے، بڑے بڑے بزرگوں نے، اعلیٰ حضرت نے اس کو تفصیل سے لکھا. جس کتاب کی شرح میں نے لکھی، میاں صاحب کی ہدایت المسلمین، انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ لکھا. اور الحمدللہ میں نے جو کتاب لکھی مسائل نماز، اس میں جو میں نے ابو داؤد شریف سے اور دیگر کتابوں سے سیاستہ سے جو روایت پیش کی ہے، اس میں بھی میں نے اس روایت کو لکھا کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے جی، سلام تمام بزرگوں تک پہنچ جاتا ہے. تو الحمدللہ تو ہم اس نظیر سے پہنچتے ہیں کہ صرف حضور تک نہیں پہنچتا بلکہ سارے بابوں تک بھی پہنچتا ہے. اور پھر آگے جا کے کہا کہ جنازے میں بھی ایک سلام ہے. اچھا جنازے کا ویسے ہی بیچ میں ذکر لے آئے خواہ مخواہ، تو جنازے میں تم 2 سلام پھرتے ہو، جنازے میں ایک سلام ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب اس میں جو سکین لگایا ابن ابی شیبہ کا، اس میں جو حدیث پاک دکھائی 11,616، اس میں ایک سلام کا ذکر ہے. اس سے نیچے لکھا ہوا ہے 11,618، اس میں 2 سلاموں کا ذکر ہے. اور معروف جو روایات ہیں ان میں کتنی سلاموں کا ذکر ہے؟ 2 سلاموں کا ذکر ہے. جو یعنی لگایا ہے وہاں سے ہی کیا کر رہے ہیں. یعنی آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جب وہ کوئی حوالہ لگاتے ہیں تو بالکل ایک لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کی نگاہ کے کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. میں یہ سارے سامعین کو یہ بات مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے جو ہیں وہ دیکھیں پبلک سیشن، اور جو ان کی ریکارڈنگز ہیں ان میں دیکھیں وہ حوالہ کیا کرتے ہیں، ایسے نکال کے فوراً کیا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں کہ پکڑا نہ جائے. الحمدللہ ہمارے چینل پہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں، ہم پورا حوالہ لگاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. میں تو اپنے ایڈیٹر سے کہتا ہوں کہ آپ کیا کرتا ہوں، جتنے ہمارے ایڈیٹرز ہیں اپنی ٹیم سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو باقاعدہ ایک ایک حرف کو پوائنٹ آؤٹ کر کے، اس کو باقاعدہ ہائی لائٹ کر کے باقاعدہ دکھائیں. ٹھیک ہے، 3D باقاعدہ کر کے اس کو کر کے دکھائیں تاکہ یہ بندے ایک ایک لفظ پڑھیں اور انہیں پتہ چلے. اور الحمدللہ آپ دونوں چینلز کا مقابلہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس میں حوالہ پڑھایا جا رہا ہے اور کس میں حوالہ، ٹھیک ہے جی، حوالے کیا جا رہا ہے. پھر مفتی صاحب نے اپنے بریلوی عوام کو سیٹسفائی کرنے کی خاطر، چونکہ مولوین کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی مسجدوں کا افتتاح کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ ان میں بیٹھتے ہیں تو مسکرا کے بات کرتے ہیں، اور جیسے ہی سنیوں کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو سنیوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم لوگ یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو. یہ تو حقیقت ہے، ہم نے یہاں جیلم بھی دیکھا، جب آئے تھے تو سنیوں سے مراد بریلویوں کو جڑ گئے تھے. میں کہتا ہوں چھوٹے مرزا صاحب کا کام ہے جھوٹ بولنا. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب کا ایک کلپ دکھا دے جس میں انہوں نے کسی کو گالی دی ہو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں جو وہ گالیاں نکالتے ہیں. گالیاں تو آپ نکالتے ہیں، آپ کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے. آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے جی، بڑبڑ نکلتی ہے. داتا صاحب، خواجہ صاحب، جن کا نام لوگ بڑے ادب سے لیتے ہیں، آپ ان کو کیا کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں بزرگوں کو. یہ آپ کی شان ہے، مفتی اعظم پاکستان کا یہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ سنی پلیٹ فارم آپ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے پاس جب جاتے ہیں، یعنی اس کلپ میں جب انہوں نے لفظ سنی استعمال کیا تو کہتے ہیں کہ آخر کیا ہوتا ہے، سچ وہ ہوتا ہے جو زبان پہ آ ہی جاتا ہے. کہتے ہیں سنی سے مراد میری بریلوی ہے. سنیوں سے مراد بریلویوں کو جڑ گئے. خود کیا کہا، سنی سے مراد کیا ہے جی؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی سنی سے مراد کیا ہوتا ہے، بریلوی ہے. آپ پتہ نہیں کیا ہیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. لہذا مفتی اعظم پاکستان پھر آگے جا کر کہ جب جیلم آئے تو انہوں نے آگے جا گالیاں نکالیں جی، برا بلا کہا. اچھا جب وہ جیلم تشریف لائے تو وہ چونکہ عوام ان سے محبت کرتی ہے تو عوام کیا ہوئی، ٹوٹ پڑی نا. تو ہمیں مسئلہ ہو گیا کہ بھائی اتنی بڑی شخصیت آئی تھی، پہلی دفعہ جیلم میں وہ تشریف لائے تھے، تو دارالعلوم میں جب تشریف لائے ان کے پڑوس میں تو لوگ ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہو جاتی ہے، بد نظمی ہو جائے گی. تو مفتی صاحب کو کیا ہو گیا، تھوڑا سا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے اس بات پر اظہار کیا کہ بھائی آپ انتظام اچھا کریں. تو ہم نے بھی کہا کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں انہوں نے ڈانٹا یا جو بھی کہا تو ہمارے لیے وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کچھ بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انتظامات میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹے مرزا صاحب اگر وہ نکلیں تو چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ شاید میں نہیں نکلتا سیکورٹی ریزن کی وجہ سے.
تو وہ تو اس لیے نکلتے کہ جب نکلیں گے تو کیا ہوگا، لوگ کیا کریں گے انہیں پتہ ہے۔ یہ مسائل ہر ایک کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں اس دفعہ کراچی گیا ہوں، میں ابھی بھی جاتا ہوں، میں الحمدللہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، میں تو کوئی لمبا چوڑا میرا دعویٰ بھی نہیں ہے، تو ہمارے جیسے بندوں کو بھی جب جانا پڑتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ گھیر لیتے ہیں، بڑی مشکل سے محفل سے نکلنا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے۔ کراچی میں اس دفعہ عرس حضرت میں میں گیا تو بڑی مشکل سے ہم آگے گئے۔ مولانا اجمل صاحب کو تو باقاعدہ عوام نے گرا ہی دیا، اتنا یعنی ان پر، کیونکہ وہ زیادہ مقبول ہیں عوام کے اندر، تو ان کے پر تو لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ زور لگایا گیا کہ وہ بیچارے گر گئے۔ تو یہ لوگوں کی دیوانگی ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے کرتے ہیں لوگ اس طرح۔ چھوٹے مرزا صاحب یہ لوگ محبت کی بنا پر کرتے ہیں۔ لہذا جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا، کچھ باتیں ہمارے نصیحت کی کہ آپ اپنا انتظام اچھا کریں تو ٹھیک ہے، اچھا باقی جو کچھ وہاں پہ کہا وہ نہیں سنا۔ جہاں وہاں پہ جب حضرت مفتی اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا کہ یہ مفتی ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ استاذ ہے، یہ اہل سنت کا ترجمان ہے عقائد کا، تو یہ نہیں سنا۔ اس باری جو ہے جب یہ بات کے تو کان بند ہو گئے تھے، کانوں میں روح ڈال دیا تھا، ڈورے ہو گئے تھے، یہ نہیں سنا، اپنے مطلب کی بات سن لیے، سارا بیان گھر پہ بیٹھ کر سن رہے تھے۔ تو وہ الحمدللہ تشریف لائے اور انہوں نے 25 جنوری 2025 کو اپنی نمائندگی ہمیں عطا فرمائی، اور 25 جنوری 2025 جیل میں یوم فتح مبین ہے، اور باقی جو ہے وہ الحمدللہ مفتی اعظم پاکستان نے جو بیان وہاں پہ فرمایا جس پر یہ تبصرہ کر رہے ہیں وہ بالکل ہمارا مسلک ہے۔ بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ وہ خلاف اولا ہے، جو خلاف اولا ہوں، جس طرح کے وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ خلاف اولا کو کیا پڑھا، خلاف اولا۔ آگے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا جی، مفتی اعظم پاکستان نے ایک مثال پیش کی تھی، بھئی کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو نہیں کرنا چاہیے، باوجود اس کی وہ جائز بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ پیش کیا کہ کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنا پر، بھئی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کعبہ بنایا تھا اس میں حتیم شامل تھا، تو سرکار دو عالم السلام چاہتے تھے کہ میں اس کو اس پر بنا دوں، لیکن حضرت عائشہ سے کہا کہ بھئی فتنہ اگر نہ ہوتا بھئی تمہاری قوم کیا ہوگی، وہ لوگ قریش ہیں تو وہ لوگ اس پر برا منائیں گے، فتنہ ہوگا کہ بھئی یہ آباء و اجداد نے جو بنیاد بنائی تھی اس کے خلاف ہو گیا ہے، تو میں کیا کرتا، اس کو دوبارہ اسی پر بناتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پھر انہوں نے مرزا صاحب نے، چھوٹے مرزا صاحب نے جہاں پہ آ کے اہل سنت کے عوام کو مفتی صاحب نے کہا، پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ اہل سنت کے عوام کو کہا کہ آپ غلو نہ کیا کریں، اہل سنت کے عوام کو کہا کہ آپ غلو نہ کیا کریں۔ پہلے بتا چکے تھے کہ اہل سنت سے مراد کون ہے، بریلوی، اور پھر کہا کہ انہوں نے مفتی اعظم پاکستان نے اہل سنت کے عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں باوجود اس کے کہ وہ جائز ہوتی ہیں لیکن ان کو بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے، حرج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی مثال پیش کی۔ تو چھوٹے مرزا صاحب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مفتی اعظم پاکستان کی پیش کی گئی اس مثال سے آپ کو بھی سبق لینا چاہیے کہ آپ کا صبح و شام انتشار پیدا کرنے میں، مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے میں، فتنہ پیدا کرنے میں گزرتا ہے، اور آپ کے آنے سے کیا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں کہ بچوں کو کہیں، والدین سے کہیں کہ ابا جی تسی بھی شیخ ہونی، تو امی جی تسی بھی شیخ ہونی، اور امی کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ اماں جی تسی تو اپنے چکران شو، تمہارا تو دودھ ہی نہیں تھا تو میں پیدا ہو گیا۔ یہ تمیز آپ بچوں کو سکھاتے ہیں، تو کیا یہ جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں؟ آقا علیہ السلام نے تو کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر نہیں کیا کہ معاشرے میں کیا ہوگا، انتشار ہو جائے گا، اور آپ صبح و شام وہ ہستیاں، وہ مقدسات، یعنی حد یہ ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب ایک کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی بھی گرو نانک کو برا نہیں کہا، کبھی کسی ہندوؤں کے اس کو بدھ کو برا نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن پاک میں کیا ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ لیکن داتا صاحب کو میں برا کہوں گا، خواجہ صاحب کو گالیاں دوں گا، بابا فرید کو گالیاں دوں گا، یعنی کافروں کے معبودوں کو گالی نہیں دیں گے، سکھوں کے جو ان کا بڑا ہے گرو اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہندوؤں سے محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت، یعنی اگر قرآن پاک کافروں کے معبودوں کو گالی دینے سے منع کرتا ہے کہ زمین پر انتشار ہوگا، تو مسلمانوں کے اندر رہنے والا ایک بندہ جو مسلمانوں کی اکثریت کے جو محبوب ہیں، اولیاء اللہ، داتا صاحب، خواجہ صاحب، بر صغیر پاک و ہند کے، ان کو برا کہنے کی، ان کو گالیاں دینے کی اجازت دے گا؟ وجہ بھی تو سمجھی جائے گا نا کہ کافروں کے معبودوں کو برا کہنے کی اجازت نہیں اجازت دی جا رہی کہ ان کو گالی نہیں دینی، تو وجہ کیا ہے کہ زمین پر انتشار ہوگا، تو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ بھائی مسلمانوں کے
ولیوں کو برا کہا جائے، کافروں کے گرو نانک کو برا نہیں کہا جائے گا، بتوں کو برا نہیں کہا جائے گا، تو اللہ کے ولیوں کو برا کہا جائے گا؟ یعنی عجیب منطق ہے کہ بھئی کافروں کو برا نہیں کہتے، کافروں کے معبودوں کو برا نہیں کہتے، ان کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ کے ولیوں پر زبان درازی کرتے ہیں۔ نصیب دیکھیں۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مفتی صاحب نے حدیث پاک بیان کی ہے وہ عام طور پر بیان نہیں کی جاتی بخاری شریف کی، جس میں بھئی آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے بارے میں وہ بات نہ کہو جو جیسا کہ نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہی اور جیسے یہود نے یہ کہی۔ یعنی یہ ایک حدیث پاک بخاری شریف کی 3445 نمبر۔ بھئی پہلی بات تو یہ کہ بخاری شریف لے کے کون آیا یہاں پہ؟ ہمارے بزرگ لے کر آئے۔ ہر سال ہم بخاری پڑھاتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے بخاری شریف کے جلسے ہوتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور اگر مفتی اعظم پاکستان نے پیش کی تو ہمارے مترجمان ہیں، تو ہم نے ہی پڑھی نا، اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی یہ تو قصیدہ بردہ شریف ہے جو ہمارے مدارس کی اسمبلیوں میں ہر روز یہ لاکھوں کے حساب سے ہمارے مدارس ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ امام بصری کا شعر دا معداتہ النصارى فی نبیہم واحکم ما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تعریف، وہ عقیدہ جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں رکھا کہ خدا کا بیٹا کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اپنے نبی کے بارے میں نہیں رکھنا، حضور کو خدا نہیں کہنا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جو کہہ سکتے ہو کہو۔ تو یہی تو حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ بھائی امت میں صرف کیا کرنا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں وہ الفاظ جو منع ہیں، وہ عقیدہ جو منع ہے وہ نہیں کہتے۔ تو آپ کوئی مثال بھی تو پیش کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی میں اگر اس حدیث پر پوسٹ مارٹم کروں تو میں ایسا ویسا کر دوں۔ اس ایک حدیث کی بنیاد پہ بریلویوں کے عقیدوں کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کروں تو کم از کم 5 گھنٹے مجھے چاہیے۔ تو آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں، میں جیل میں موجود ہوں، آپ نے پوسٹ مارٹم کرنا ہے عقائد اہل سنت کا، تو میں عقائد اہل سنت کا ترجمان ہوں، آپ میدان لگائیں۔ کب لگانے والے ہیں؟ ہم دفاع کریں گے، آپ اعتراض کریں، کنڈی کھولیں اور میدان میں آئیں۔ پھر کہتے ہیں ہم 31 سال تک بریلوی رہے، کیونکہ ہم بھی 31 سال تک بریلوی رہے ہیں۔ بھائی سارے ہی پہلے بریلوی رہے، آپ نہیں رہے۔ 31 سال تک آپ بریلوی رہے، آپ نے بریلویت پڑھی ہی نہیں، سمجھی ہی نہیں، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ جو الزامات لگا رہے ہیں، جو عقائد بیان کر رہے ہیں اہل سنت کے بارے میں، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ 31 سال تک بریلوی رہے، آپ کے والد صاحب آج تک بریلوی ہیں، آپ کے دادا بریلوی، آپ کے پردادا بریلوی، آپ صدیوں تک پیچھے بریلوی، ساری دنیا ہی بریلوی ہے۔ اگر اس طرح بریلوی ہونا ہے تو اس لیے آپ نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ اور ہاں یہاں پر میں اپنے سننے والے کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اہل سنت جماعت کے جو عقائد اور نظریات ہیں آپ مخالفین سے سنتے ہیں، آپ نے کبھی علماء سے سنے؟ کبھی پوچھیں؟ جتنے بھی اہل سنت جماعت کے حوالے سے سوالات اور اعتراضات ہیں اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر جا کے جو اصل میں مسئلہ تھا جس پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ مفتی اعظم پاکستان نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ترجمے کی خصوصیت ہے، جو ترجمہ کنز الایمان ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بھئی ایک لفظ کے عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس کی انہوں نے تمہید بنائی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جس مقام پر، یعنی ترجمہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کا معنی سیکھ لیا اور اس کا معنی لکھ دیا، ترجمہ کرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ امام سیوطی نے لکھا ہے، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھئی قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے 14 علوم درکار ہیں، جب تک وہ نہ بندہ قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے تو اس کے لیے سمجھنا چاہیے کہ ایک لفظ جو آ رہا ہے اس کا معنی اور مفہوم اس موقع پر جہاں پر یہ آیت اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی لفظ اگر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آئے تو موقع محل کے لحاظ سے ایسا ترجمہ فرمائیں گے کہ مفہوم واضح ہو جائے گا۔ یہ خوبی ہے آپ کی، اور یہ میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خصوصیت ہے کہ لفظی ترجمہ بھی ہوگا، با محاورہ بھی کہلائے گا، اور ایسا ترجمہ فرمائیں گے کہ وہ مقامات جہاں پہ تفسیر کی حاجت ہوتی ہے تفسیر کی حاجت بھی نہیں رہے گی۔ یہ تو خصوصیت ہے۔ لیکن چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ نہیں ہے جی، یہ آپ مفتی صاحب آپ نے غلط کہا ہے، ہر لفظ کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، ایک لفظ کے معنی مختلف نہیں ہوتے، مختلف نہیں ایک ہی ہوتا ہے جی۔ ولد الحرام اور مسجد الحرام ایک ہی معنی ہے، اگرچہ الگ الگ ہیں۔ جب ولد الحرام کہا جائے گا تو وہ معنی الگ ہوگا، جب مسجد الحرام کہا جائے گا تو معنی الگ ہوگا۔ یعنی جہالت دیکھیں کہ بھئی حرام، اصل میں مفتی صاحب تو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حرام ہی لفظ ہے،
ولد کے ساتھ لگے تو الگ معنی دے گا، مسجد کے ساتھ لگے تو معنی بتانا تو یہ چاہ رہے ہیں، لیکن چھوٹے مرزا صاحب کا دماغ چونکہ چھوٹا ہے اس لیے انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، چھوٹے دماغ میں بڑی بات نہیں گھستی، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ نہیں جی نہیں یہ تو ایسی بات کر دی۔ میں کہتا ہوں چھوٹے مرزا صاحب لفظ ضرب ہے، ضرب اللہ مثلا وضرب لہم مثلا، ٹھیک ہے، یہ لفظ دعا درا با یہ ایک لفظ ہے، یہ قرآن پاک میں کتنے معنی میں آیا ہے؟ عربی زبان میں معروف معنی اس کی مارنا ہے، ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ تو آپ قرآن پاک میں جب بیان کریں گے ضرب اللہ مثلا، ترجمہ کریں گے اللہ مثال مارتا ہے، یہ معنی کریں گے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ ضرب کا معنی بیان کرتا ہے، ضرب کا معنی یہاں کیا ہوگا؟ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، تو اسی لفظ کا ایک معنی ایک جگہ پہ معنی مارنا ہے، اسی لفظ کا ایک جگہ پہ معنی بیان کرنا ہے، اسی لفظ کا ایک جگہ پہ معنی چلنا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پر چلو، ایک ہی لفظ ہے دعا درابا، لیکن جب وہ مختلف مقامات پر آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ علمی باتیں ہیں، چونکہ آپ عربی زبان میں ران کو پٹ کہتے ہیں، اس لیے آپ کے وس کی یہ باتیں نہیں، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، آپ چنگے لگایا کریں، آپ بیم بنایا کریں، آپ نقلیں لگایا کریں، یہ آپ کا منصب ہے۔ یہ باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی کہ آپ علمی باتیں کریں، آپ چنگے لگایا کریں، آپ اپنے منہ بولے اسٹوڈنٹس کو یہ کہا کریں کہ آپ چنگے لگائیں، میم سازی کریں۔ پھر الزام لگایا کہ بھائی مفتی صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ترجمہ نہ پڑھیں، کہیں ترجمہ پڑھ لیں گے تو ہدایت پہ آ جائیں گے، تو یہ تو قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ آپ جان بوجھ کے اس قسم کی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ کہیں لوگ قرآن ترجمے سے پڑھ ہی نہ لیں۔ وہی بات بار بار جس کا ہم جواب دے چکے ہیں کہ بھئی ہم تو ہمارے بارے میں علماء پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن پاک ڈائریکٹ منع پڑھنے سے کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس زبان میں نازل ہوا ہے اس زبان میں پڑھنا، یہ مطلب ہے قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنے کا۔ ترجمے سے پڑھنا قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن پاک اردو میں نازل ہوا ہے یا عربی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ تو جب عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو ڈائریکٹ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں پڑھا سمجھا جائے۔ تو یہ دنیا میں سوائے عالم دین کے، جو قرآن پاک کا عالم ہے، عربی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی بندہ بھی ڈائریکٹ قرآن پاک کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا ترجمہ پڑھ کے یہ دعویٰ کرنا کہ میں قرآن پاک ڈائریکٹ پڑھوں گا، یہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ترجمہ کون کرتا ہے؟ عالم دین کرتا ہے نا۔ ترجمہ کس نے کیا؟ اچھا، عالم دین کو ترجمے کی حاجت ہے؟ جو عالم ہے وہ عربی جانتا ہے، تو جو عربی جانتا ہے اس کو ترجمے کی ضرورت تو نہیں نا، تو پھر اس نے ترجمہ کیوں کیا ہے؟ اسی لیے تو کیا ہے کہ عوام پڑھیں۔ یعنی جن لوگوں نے ترجمے کیے انہی پر الزام ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ٹھیک ہے۔ یعنی جن لوگوں نے سہولت پیدا کی کہ ترجمے کیے، بخاری کا ترجمہ کس نے کیا؟ عالم دین نے۔ مسلم کا ترجمہ کس نے کیا؟ عالم دین نے۔ قرآن کا ترجمہ کس نے کیا؟ عالم دین نے۔ اور انہی پر اعتراض ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھو۔ اگر آج حکومت وقت پابندی لگا دے، چلو مریم صاحبہ ہی، مائی صاحبہ یہ ترجمہ پابندی لگا دیں، اور بھی کئی پابندیاں لگائی ہیں، یہ بھی پابندی لگا دیں اگر کہ بھائی مارکیٹ میں سارے ترجمے اٹھا لیے جائیں، صرف کیا کیا جائے گا؟ جس طرح قانون عربی انگلش زبان میں ہے، اسی طرح کیا ہو جی، یہ بھی اصل میں رہنی چاہیے۔ اگر یہ سارے ترجمے اٹھ جائیں تو چھوٹے مرزا صاحب تو فارغ ہی ہو جائیں گے، ان کا تو علم کیا ہو جائے گا؟ سارا ورقہ صاف، سب کچھ ختم، یہ ہو جائے گا۔ تو بھائی علماء نے تو ترجمے کیے ہیں کہ عوام پڑھے بھائی، اور علماء ہی وہ ہیں کہ جو پہلے دن بچہ مدرسے سے آتا ہے تو اس کو ہاتھ میں ڈائریکٹ قرآن پکڑاتے ہیں، بھائی پڑھو بھائی۔ مدرسے کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ ڈائریکٹ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے وہ نالائق بچے جو یہ سمجھتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی علماء ڈائریکٹ پڑھنے سے منع کیتے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ علماء نے تو مدرسے بنا رکھے ہیں کہ بھائی آپ آئیں اور ڈائریکٹ پڑھیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بھی گاؤں میں اپنی بکریاں چرا رہا ہوتا، اگر میں مدرسے نہ جاتا، مجھے استاد صاحب نے کیا کیا، یعنی میں آپ کو اپنی بتاؤں، میں نے نادرہ بھی نہیں پڑھا، مجھے ڈائریکٹ حفظ کرا دیا گیا۔ پرانے اساتذہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ حفظ کراتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں نے ڈائریکٹ حفظ کیا ہے۔ تو حفظ جو ہمارے علماء تو مدارس لیے بنائے ہوئے کہ ڈائریکٹ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ بیٹا پڑھ،
پہلے اسے کیا کرتے ہیں؟ رٹواتے ہیں، جس کے بارے میں آگے جا کے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت پر جو اعتراض کیا کہ بھائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ترجمہ یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا۔ تو یہ جو یاد دہانی ہے، یاد کرنا نہیں ہے، وہ یاد کرنا ہی آسان ہے نا، بچہ اس لیے اس کو یاد کر لیتا ہے، یہی مسئلہ ہے۔ پہلے اسے یاد کراتے ہیں، پھر 8 سال تک اس کو سمجھنے کے لیے مدرسہ دیتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن پاک کو آسان کرتے ہیں، جن کی وجہ سے قرآن پاک سمجھا جا رہا ہے، جن کی برکت سے لوگ قرآن سمجھتے ہیں، جن کی وجہ سے قرآن پاک کے علوم عام ہوئے ہیں، انہی پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو۔ سبحان اللہ، بھائی ڈائریکٹ پڑھنے والا کوئی بندہ اگر ہے دعویٰ جس کا، وہ میرے سامنے آئے۔ چلو آج چیلنجز کی بھرمار ہے، یوم چیلنج ہو گیا نا۔ میں آج ایک اور چیلنج دے رہا ہوں کہ چھوٹے مرزا صاحب سادہ قرآن پاک لے لیں۔ آپ کو ڈر لگتا ہے دارالعلوم نہیں آ سکتے، پڑوس میں آپ کے بالکل 2 قدم کے فاصلے پر ہے، مرکزی جامع مسجد خانسامہ جیل ہم نہیں آ سکتے، ڈر لگتا ہے، تو وہاں پہ ہمیں دعوت دیں، ہم آپ کے مبینہ اکیڈمی میں آئیں گے، قرآن پاک سادہ لے کر آئیں گے، میں آپ کے سامنے آیت نکال کے دوں گا، آپ مجھے ترجمہ کر کے بتائیں۔ چلیں یہ بھی چیلنج ہے۔ لٹکن شاہ کا تو چیلنج قبول کرتے ہیں، مولوی صاحب کا چیلنج قبول نہیں کرتے، چپ کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھنے کا جو الزام ہے علماء پر، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے یہ بندہ کو کہے کہ بھائی عالم جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ عالم نہیں ہوتے، یہ کہہ کہ کیا کہنا، اور پھر کہتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ وہ معتبر ہے جو عربی لغت میں ہے، وہ معتبر ہے جو گوگل کے اندر ہے، وہ معتبر ہے جو AI کے اندر ہے، 3 ترجمے معتبر ہیں۔ اور اس کا وہ معنی جو عرب کی لغت کے لوگ لیتے ہیں، یا گوگل لیتا ہے، یا AI کے تھرو آپ کو پتا چلتا ہے کانٹیکسٹ کے ساتھ، وہ معتبر ہے۔ اچھا چھوٹے مرزا صاحب جو عربی لغت میں ہے وہ تو آپ کی بس کی بات نہیں۔ عربی لغت کی معتبر ترین کتاب ہے قرآن پاک کے حوالے سے مفردات القرآن، امام راغب اصفہانی کی۔ آپ چیلنج قبول کریں، میں وہ لے کے آؤں گا اور اس کا ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ مجھے پڑھ کے سنائیں، سمجھ کے بتائیں ڈائریکٹ عربی میں۔ عربی لغت تو آپ کے بس کی بات نہیں، آپ کے بس کی بات ہے چگے لگانا۔ اچھا یہ تو آپ کر نہیں سکتے۔ اچھا گوگل پر اور AI پر جو ترجمہ ہے وہ کس کا ہے؟ گوگل کہاں سے لے گا؟ AI کہاں سے لے گا؟ وہی جو علماء نے کیا ہوا ہے۔ پھر بھی آپ کو علماء کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، انہی کی بارگاہ میں جن پر الزام ہے کہ یہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے۔ اب کہتے ہیں کہ بھائی 10 حوالہ جات انہوں نے پیش کیے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک میں تحریف کی۔ ٹھیک ہے جی، کچھ آیات پیش کی ہیں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا جو سوال ہے، یعنی سب سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں نے جب یہ لفظ بولا بھی تحریف، قرآن پاک میں اعلیٰ حضرت نے کیا کی ہے؟ تحریف کی ہے، تو قرآن پاک میں تو تعریف ہو نہیں سکتی۔ تو اس پر کہتے ہیں تحریف کا معنی یہ نہیں ہے، تعریف ہے ٹیکسٹ کی حفاظت۔ بھئی قرآن اللہ تعالیٰ نے جس حفاظت کی ذمہ لیا وہ کیا لیا ہے؟ ٹیکسٹ کی۔ تو جو معنوی یا تعلیم کی ہے، لفظوں جو معنی کیا وہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے ٹیکسٹ کی گارنٹی لی ہے، اس کے ٹیکسٹ کی حفاظت ہے، یعنی جو عربی ٹیکسٹ ہے۔ اگر ٹیکسٹ کی حفاظت ہے تو ٹیکسٹ تو محفوظ ہے، تو باقی تو جو لکھا ہوا ہے وہ سارا ترجمہ تو علماء نے کیا ہوا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں کہ مولوی سارے غلط ہیں، تو آپ کے پاس تو پھر تعلیمات تو ہیں ہی کو نہیں، ڈائریکٹ آپ پڑھ نہیں سکتے، ترجمہ جنہوں نے کیا ہے ان پر آپ کو اعتماد کو نہیں ہے، گوگل کے پاس اپنا ترجمہ کو نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی کہے گا وہ کہے گا یا غوث اعظم دستگیر بہاول حق بھیڑا دھک، یہ ہم الزام لگاتے ہیں۔ باقی مولوی جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ میرے بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نکال لیتے ہیں، یا بہاول حق بیڑا تک نکال لیتے ہیں۔ تو آپ بھی تو کہتے ہیں نا بھائی، اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر کہتے ہیں ہم ہیلپ آؤٹ لیتے ہیں۔ جب اپنی منہ بینہ اکیڈمی چلاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہیلپ آؤٹ۔ تو ہیلپ آؤٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ مدد ہی تو لیتے ہیں آپ، جب اپنی اکیڈمی کا چندہ اللہ سے مانگتے ہیں، فرشتے لے کر آتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے درمیان میں لفظ بولا بھائی میں دوبارہ سے، بہت مہربان بہت رحمت والا، تو انہوں نے کہا وہ دوبارہ سے ورڈ یوز کرنا، دوبارہ سے ورڈ یوز کرنا، دوبارہ سے ورڈ یوز کرنا، دوبارہ سے، یعنی یہ اتنا جاہل آدمی ہے کہ اسے اردو بولنا نہیں آتی، کہ دوبارہ جب بولا جائے تو اس کے ساتھ سے نہیں بولا جاتا، صرف دوبارہ کافی ہوتا ہے، یعنی اس بندے کی اردو کا یہ حال ہے۔